وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على علي النبي ووصي رسول رب العالمين عبدك ونبيك ورسولك وآياتك الكرام بعد اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وتلاوة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زبار الحسين واجعلنا بالباقين من آثار الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين سلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد ایک صلوات اور کی تعمیل میں ایک مرتبہ چلا کہا گیا ہم نے سرور کا خانہ سجا رکھا ہے ہم نے سرور کا خانہ سجا رکھا ہے ہم نے سرور کا خانہ سجا رکھا ہے اپنا گھر لائق معصومہ بنا رکھا ہے اپنا گھر لائق معصومہ بنا رکھا ہے کیا پتہ فاطمہ کب گھر میں میرے آ جائیں کیا پتہ فاطمہ کب گھر میں میرے آ جائیں اس لیے فرش عزا میں نے بچھا رکھا ہے اس لیے فرش عزا میں نے بچھا رکھا ہے اس لیے فرش عزا میں نے بچھا رکھا ہے دشمن آل سے راضی نہ کبھی ہوگا خدا دشمن آل سے راضی نہ کبھی ہوگا خدا رضا اللہ کہے جانے میں کیا رکھا ہے رضا اللہ کہے جانے میں کیا رکھا ہے جن کو حیدر کے فضائل نہیں اچھے لگتے جن کو حیدر کے فضائل نہیں اچھے لگتے ہم نے ایسوں کو نگاہوں سے گرا رکھا ہے
اچھے لگتے، ہم نے ایسوں کو نگاہوں سے گرا رکھا ہے، مستحق کوئی بھی لعنت کا نہ بچنے پائے، مستحق کوئی بھی لعنت کا نہ بچنے پائے، ابھی ہم نے کئی تیروں کو بچا رکھا ہے، مستحق کوئی بھی لعنت کا نہ بچنے پائے، ابھی ہم نے کئی تیروں کو بچا رکھا ہے، یہ جو کچھ لوگ مقصر نظر آتے ہیں ندیم، یہ جو کچھ لوگ مقصر نظر آتے ہیں ندیم، ہم نے ان لوگوں سے دامن کو بچا رکھا ہے، ہم نے ان لوگوں سے دامن کو بچا رکھا ہے، ہم نے سرور کا عزا خانہ سجا رکھا ہے، اپنا گھر لائق معصومہ بنا رکھا۔ حضرات مولانا تشریف لے آئے ہیں اور شعراء کرام کی پیروی طویل ہے، تو میں گزارش کرنا اجران طلبوں سے تشریف لائے اور اختصار سے کام لیتے ہوئے بارگاہ مولانا نذرانے عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ سلوات۔ جو حسرت سفر کربلا نہیں رکھتے، مرزا اشفاق صاحب کا جو ہے یہ کلام ہے، اس کا ترائیں لکھ رہے تھے، یہ کلام ہے۔ جو حسرت سفر کربلا نہیں رکھتے، وہ خلد جانے کا بھی راستہ نہیں رکھتے، ملے گا ان کو تبرک نہ جام کوثر کا، ملے گا ان کو تبرک نہ جام کوثر کا، جو اپنی چشم اشک اذا نہیں رکھتے، ملے گا ان کو تبرک نہ جام کوثر کا، جو اپنی چشم اشک اذا نہیں رکھتے، وہ جھوٹا ان سے محمد کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جھوٹا ان سے محمد کا دعویٰ کرتے ہیں، جو دل میں حب علی مرتضیٰ نہیں رکھتے، جو دل میں حب علی مرتضیٰ نہیں رکھتے، جو گھر میں اپنے کبھی تعزیہ نہیں رکھتے، جو گھر میں اپنے کبھی تعزیہ نہیں رکھتے، وہ لوگ قرب نبی مصطفیٰ نہیں رکھتے، وہ لوگ قرب نبی مصطفیٰ نہیں رکھتے، علی سے عشق ہے فطرت ہے اس لیے عمران، علی سے عشق ہے فطرت ہے اس لیے عمران، منافقین سے ہم رابطہ نہیں رکھتے۔ اب میں گزارش کروں گا مینہان عباس علموں سے تشریف لائے۔ ایک نعرہ سلوات۔ مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں اور وقت بھی دھیرے دھیرے اپنے منزل کو طے کر رہی ہے، رات کی تاریکی بھی بڑھ رہی ہے، شب کے 11 بج چکے ہیں، اور گزارش یہ ہے کہ مولانا کو بھی زیادہ سے زیادہ موقع ملے، اور اب میں مینہان سلموں سے گزارش کروں گا تشریف لائیں۔ کہ حیدر ہے میرا بادشاہ ہے اللہ کا ولی، حیدر ہے میرا بادشاہ ہے اللہ کا ولی، نبیوں نے بھی مدد کو پکارا ہے یا علی،
نبیوں نے بھی مدد کو پکارا ہے یا علی، اور سرکار نے غدیر میں اعلان کر دیا یہ جان لو مشکل کشا مولا ہے یا علی، سرکار نے غدیر میں اعلان کر دیا یہ جان لو مشکل کشا مولا ہے یا علی، اور کائنات بھی یہ گر گئی سجدے میں علی کے، اللہ نے جب خود کو پکارا ہے یا علی، اللہ نے جب خود کو پکارا۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد، ایک اور آواز بلند نعرے صلوات، کہ رکھ کے علی کا بغض کیوں کرتا ہے تو جنت کی آرزو، سب کی توجہ چاہتا ہوں، کہ رکھ کے علی کا بغض کیوں کرتا ہے تو جنت کی آرزو، جنت علی کے بیٹوں کے صدقے سے ملتی ہے، جنت علی کے بیٹوں کے صدقے سے ملتی ہے، اور تو منکر علی ہے نجاست کی ہے پہچان، تو منکر علی ہے نجاست کی ہے پہچان، تجھ کو پسند نہیں ہے غدیری کا وہ اعلان، اور اب راستہ ہے تیرا جہنم کا بن چکا، رب کو پسند نہیں ہے ادھوری تیری اذان، رب کو پسند نہیں ہے ادھوری تیری اذان۔ ایک صلوات پڑھ دیے وہاں۔ میری گزارش ہے جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اور جو لوگ دیوار سے لگ کے اور گیٹ کے پاس کھڑے ہیں وہ لوگ فرش عزا پہ آ جائیں، کیونکہ فرش عزا پہ بیٹھنے کا ثواب تو، کہ اس پہ ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ تاروں کی چمک اور ہے اشکوں کی ضیا اور، تاروں کی چمک اور ہے اشکوں کی ضیا اور، وہ عرش بری اور ہے یہ فرش عزا اور، وہ عرش بری اور ہے یہ فرش عزا اور۔ ایک صلوات اور پڑھ دیے، ایک آواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں، کہ من موج میں ہے تن اوج میں ہے حق پاک علی سلطان علی، من موج میں ہے تن اوج میں ہے حق پاک سخی سلطان علی، سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی، سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی، ممبر محراب قضا مسند ہر سوم صلات اذان علی، ممبر محراب قضا مسند ہر سوم صلات اذان علی، بے عیب صحیفہ عظمت کا، بے عیب صحیفہ عظمت کا لا ریب قدر قرآن علی، بے عیب صحیفہ عظمت کا لا ریب قدر قرآن علی، ہر آیت کا مفہوم علی مقسوم علی میزان علی، ہر آیت کا مفہوم علی مقسوم علی میزان علی، اور میرے قبلے کی سجدت زینت تیرے کعبے کا مہمان علی، میرے قبلے کی سجدت زینت، بڑی توجہ چاہتا ہوں سب کی، کہ میرے قبلے کی سجدت زینت تیرے کعبے کا مہمان علی، اور پاتال کی تہ سے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی، پاتال کی تہ سے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی، اور سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی میری جان علی، سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی میری جان علی، کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد والا۔ کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی، ہر کفر کے رستے میں آئے فولاد کی ایک چٹان علی، ہر کفر کے رستے میں آئے فولاد کی ایک چٹان علی، تقدیر کی شوق انگوٹھی میں جگمگ جگمگ ہر آن علی، الماس علی یاقوت علی ہیرا گوہر مرجان علی، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اور بڑی توجہ چاہتا ہوں سب کی کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنا تعارف کروا رہے ہیں نہج البلاغہ اور نہج الاسرار سے، اور تو شاعر اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ میرے امیر المومنین اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میرے قدموں سے روشنی لے کر عرش کا کاروبار چلتا ہے، میرے قدموں سے روشنی لے کر عرش کا کاروبار چلتا ہے، اور میری زلفوں سے شب سنورتی ہے میری ٹھوکر سے دن نکلتا ہے، میری زلفوں سے شب سنورتی ہے میری ٹھوکر سے دن نکلتا ہے، میرا ظاہر میری امامت ہے میرا باطن خدا سمجھتا ہے، چونکہ زہرا کے سر کا تاج ہوں میں تاج توحید مجھ کو جچتا ہے، چونکہ زہرا کے سر کا تاج ہوں میں تاج توحید مجھ کو جچتا ہے، اور جھلملاتے ہوئے ستاروں میں میرے سانسوں کی سرسراہٹ ہے،
बड़ी तवज्जो चाहता हूँ सबकी। झिलमिलाते हुए सितारों में मेरे सांसों की सरसराहट है, और सुबह के नूर की सफेदी में मेरा अंदाज मुस्कुराहट है। फूल गुलशन की जान है लेकिन मुझसे ये पूछ कर ही खिलता है, और नाम लेता है फूल जब मेरा उसको खुशबू का रिस्क मिलता है। नाम लेता है फूल जब मेरा उसको खुशबू का रिस्क मिलता है। और मैं हूँ रोजी रसा जमाने का, ये तुम्हें किबरिया बताता है। मैं हूँ रोजी रसा जमाने का, ये तुम्हें किबरिया बताता है। और मेरे दर से ही मीकाईल सुनो, रोटियां मांगने को आता है। और खुल्द वालों की परवरिश के लिए मेरे आंगन का चूल्हा जलता है। और सूरह दहर में गवाही है, मेरे टुकड़ों पे अर्श पलता है। सूरह दहर में गवाही है, मेरे टुकड़ों पे अर्श पलता है। और मौला क्या कहते हैं कि मेरा चेहरा बचेगा, बाकी सब मिटने वाला है और फानी है। मेरा चेहरा बचेगा, बाकी सब मिटने वाला है और फानी है। ये जो अर्शे अजीम कायम है, ये भी मेरी ही मेहरबानी है। और दो जहां जिसके दम से चलते हैं, मेरे दर पे वो आ ठहरता है। वो जो सरदार है फरिश्तों का, मेरे बच्चों के काम करता है। एक सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वालों। एक और आवाज़ वाला नारे सलवात। और ये शेर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास। रज़ा फरमाएं कि लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है, सबसे ऊंचा है जो कटकर भी वो सर किसका है। लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है, सबसे ऊंचा है जो कटकर भी वो सर किसका है। और जुल्म शब्बीर की हैबत से न लर्जे क्यों कर, किस नबी का है नवासा ये पिसर का है, नवासा ये पिसर किसका है। और जिसको दस्तक से भी पहले मिले खैरात निजात, काश सोच किसने मक्तल की ज़मीं छू के मुअल्ला कर दी। पूछना कर वो बला से वो हुनर किसका है, पूछना कर वो। एक सलवात पढ़ दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूछना कर वो बला से वो हुनर किसका है। और किसकी हिजरत के तसलसल से शरीयत है रवां, किसकी हिजरत के तसलसल से शरीयत है रवां। काफिला शहर बदर आज तलक किसका है, काफिला शहर बदर आज तलक किसका है। और तख्त वालों ने मुअर्रिख भी खरीदे होंगे, तख्त वालों ने मुअर्रिख भी खरीदे होंगे। जिक्र दुनिया में मगर शाम व सहर किसका है, जिक्र दुनिया में मगर शाम व सहर किसका है। और लाशे अकबर पे कज़ा सोच रही है अब तक, जिसमें टूटी है ये बर्छी वो जिगर किसका है। लाशे अकबर पे कज़ा सोच रही है अब तक, जिसमें टूटी है ये बर्छी वो जिगर किसका है। इस अंधेरे में किसे ढूंढ रही है ज़ैनब, दरमियाँ लाशों
سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب، اور چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہوں رخصت کیسے، ہے لاش سے اٹھی ہے پھر اٹھ کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے دن کی دھوپا کہ گئی رات کی اوسا بھی گئے، دن کی دھوپا کہ گئی رات کی اوسا بھی گئے، سج رہا ہے ابھی دربار، کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب۔ اب آپ کے سامنے جناب عارف سلطان پوری والدہ مولانا محمود مدرسہ میں پیش کرے گی، اور اس کے بعد جناب حسن مراد صاحب اور اعجاز زیدی صاحب شاعر جبل عموماً شاعر ہیں، اور آخر میں بڑے مصطفیٰ صاحب نواب پیش کرے گی، اور اس کے بعد شکیل بھائی نعرے سلوات۔ افسوس نبی زادیوں کا شاموں میں جانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شاموں میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا بازار چھپتی تھی
شرم حیا سے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے اس شرم حیا سے اور شمر کون بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو. صاحب اولاد مجمع تصور شرط حضرات میں ان کے چند من حاضر کر رہا ہوں. انشاءاللہ گریہ کریں گا حضرات. بیٹھے ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے. بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے. سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو. رسی کے پانا سجاد سے پوچھو. اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو. جب دختر شبیر نے زندہ بے قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو. وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو. وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو. سر حضرت مسلم کا لٹکتا تھا جہاں پر وہاں
شاکاروں کا سر در عابد بیمار کو اس وقت لگانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ شاعر اہل بیت جناب حسن فرات صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. حضرات جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش ادب پہ تشریف لے آئیں اور جو باہر مومنین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں. بس 2 شاعر کے بعد سوز خوانی ہوگی اور اس کے بعد مولانا ممبر پر تشریف لائیں گے. مولانا تشریف لے آئے اور بعد مجلس منجانب چھوٹے نواب صاحب آگ پر ماتم بھی ہوگا. حضرات مسلسل 2 ربیع الاول سے اب تک چند گھنٹے سویا ہوں. دل بہت بھرا ہوا ہے مگر صبر آقا حسین نے کیا اور مولا عباس سے فرات کے خیمے ہٹوائے. اسی کے واسطے سے میں تمام ممبران انجمن قاسمیہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ کل دن بھر اور شب میں فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ قبل اس وقفے میں آپ دن بھر نوحہ خوانی سینہ زنی کرے. انشاءاللہ زندگی رہی جیے تو اب کی برس ہم ہے اور پھر یہ غم جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے. کسی قسم کی افواہ کا شکار نہ ہو. ضلع انتظامیہ کی طرف سے کوئی چھوٹ نہیں دی گئی. ضلع انتظامیہ کا کہنا آپ کو جو بھی پروگرام کرنا ہے اپنے روضہ کاظمین میں کریں. ہم اس میں کسی قسم کی کوئی بادھا نہیں ڈالیں گے. میں شہر کی تمام ماتمی انجمنوں سے ادب کے ساتھ، میں لیڈر نہیں ہوں نہ نیتا ہوں، میں ایک عزاداروں کا غلام. ان کی جوتیوں کے طفیل میں آپ لوگوں نے جو عزت دی تو اس خدمت کو 46 برس سے انجام دے رہا ہوں اور اس بات کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھے طریقے سے اس عشرے کو کامیاب کرا سکوں. مگر بنا آپ کے پرخلوص تعاون کے وہی انجام نہیں دے پاؤں گا. شہزادی کی دعا لیجئے اور ماتمداری کیجئے اور صبر کیجئے. ایک شعر کے ساتھ میں حسن فرات صاحب کو تہمت دے رہا ہوں. جو مہم سر ہوئی نیزوں سے نہ شمشیروں سے، اس کا آغاز ہوا صبر کی زنجیروں سے. یا علی دیکھ یا علی. حضرات ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی. ابھی کئی شعراء کرام ہیں اور مولانا بھی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں. لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں 4 مصرے مولا عباس کے لیے اور سلام کے 5 شعر. ایک اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. عرض کر رہا ہوں کہ حیدر کی طرح، اعجاز بھائی عرض کر رہا ہوں کہ حیدر کی طرح شیر ہے عباس جری بھی. حیدر کی طرح شیر ہے عباس جری بھی، اور کیوں نہ ہو آغوش شجاعت میں پلا ہے. حیدر کی طرح شیر ہے عباس جری بھی،
اور کیوں نہ ہو آغوش شجاعت میں پلا ہے، دو مصرے کے، اور کیوں نہ ہو آغوش شجاعت میں پلا ہے، کہ شہ نے کہا ہمت ہے تو لے جائیں ستمگر، شہ نے کہا ہمت ہے تو لے جائیں ستمگر، ارے دریا میرے عباس کے قدموں میں پڑا ہے، شہ نے کہا ہمت ہے تو لے جائیں ستمگر، دریا میرے عباس کے قدموں میں پڑا ہے، دریا میرے عباس کے قدموں میں پڑا ہے۔ سلام کے دو مطلب و تین شعر ملاحظہ فرما لیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہر دور کے بشر سے یہ حر کا خطاب ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہر دور کے بشر سے یہ حر کا خطاب ہے، جو ہو گیا حسین کا وہ کامیاب ہے، ہر دور کے بشر سے یہ حر کا خطاب ہے، جو ہو گیا حسین کا وہ کامیاب ہے، جو ہو گیا حسین کا وہ کامیاب ہے۔ یہ مطلب ثانی ملاحظہ فرمائیں، پڑھے لکھے حضرات، مولائی حضرات تشریف فرما ہے، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مطلب پیش کر رہا ہوں کہ جو ہو گیا حسین کا وہ کامیاب ہے۔ موضوع کربلا پا، موضوع کربلا پا جو شہ کی کتاب ہے، موضوع کربلا پا جو شہ کی کتاب ہے، ارے لکھی تو ایک دن میں مگر لاجواب ہے، موضوع کربلا پا جو شہ کی کتاب ہے، لکھی تو ایک دن میں مگر لاجواب ہے، لکھی تو ایک دن میں مگر لاجواب ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ شہ کی اذا پا، شہ کی اذا پا کتنا کہاں خرچ ہو گیا، ملاحظہ فرمائیے گا بھائی کہ شہ کی اذا پا کتنا کہاں خرچ ہو گیا، دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے۔ آداب آداب، شہ کی اذا پا کتنا کہاں خرچ ہو گیا، شہ کی اذا پا کتنا کہاں خرچ ہو گیا، دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے۔ ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض، ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض، اس کی نہیں ہے فکر کہ کتنا ثواب ہے۔ آداب آداب، ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض، اس کی نہیں ہے فکر کہ کتنا ثواب ہے۔ دیکھا ہے حر نے، احسن سعید صاحب یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، فرید مصطفیٰ صاحب اعجاز بھائی، کہ دیکھا ہے حر نے جاگتی آنکھوں سے رات بھر، دیکھا ہے حر نے جاگتی آنکھوں سے رات بھر، اتنا حسین نصرت سرور کا خواب ہے، اتنا حسین نصرت سرور کا خواب ہے، اور کتنا عظیم نصرت سرور کا خواب ہے۔ کیا خوب مرتبہ یہ تیرا ہے حسن فراز، کیا خوب مرتبہ یہ تیرا ہے حسن فراز، مولا کی بارگاہ میں تو باریاب ہے، مولا کی بارگاہ میں تو باریاب ہے۔ ہر دور کے بشر سے یہ حر کا خطاب ہے، جو ہو گیا حسین کا وہ کامیاب ہے۔ اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اپنے محترم سینئر موسٹ شاعر اہل بیت عالی جناب اعجاز زیدی صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ فرش اعضا پر خطیب اہل بیت تشریف لا چکے ہیں مجلس کو خطاب کرنے کے لیے، لہذا آپ حضرات سے، جو حضرات یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش اعضا پر تشریف رکھیں آ کے۔
صرف ایک سلام کے 6 یا 7 شعر حاضر خدمت ہیں، وقت بہت ہو چکا ہے۔ ملازہ مطلب قرار بھائی عرض کر رہا ہوں، مطلب ملازہ علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، نصیریوں سے مگر دور جا کے دیکھیں گے، نصیریوں سے اور لحد میں پوچھیں گے، منکر نکیر ان سے نہ کچھ، لحد میں پوچھیں گے، منکر نکیر ان سے نہ کچھ، بدن پر جن کے کفن کربلا کے دیکھیں گے، بدن پر جن کے کفن کربلا کے دیکھیں گے۔ شعر ملازہ عقیدت پر مبنی ایک شعر ہے کہ میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، علی جو میری طرف مسکرا کے دیکھیں گے، میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، علی جو میری طرف مسکرا کے دیکھیں گے، یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے، یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے۔ بس ایک شعر و مقطع کہ یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے، یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے، نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے، نئے اور در حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، در حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں گے، ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں۔ اب میں گزارش کروں گا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ فرید مصطفیٰ صاحب، اور وہ آپ کے سامنے نوحہ پیش فرمائیں گے، اور اس کے بعد شکیل بھائی سوس پیش کریں گے۔ ایک نعرہ سلوات۔ ایک درود بھیج دیں آپ حضرات۔ کربلا جا رہے ہیں آخری رات ہے
والا ہے، ویران ہے گھر، آخری رات ہے یہ عزا کی، اب کہاں مجلسوں کی صدائیں، اب کہاں ماتمی وہ فغائیں، اب کہاں وہ جلوسوں کے منظر، آخری رات ہے یہ عزا کی، لاکھ مجلس میں آنسو بہائے، حق گریہ ادا کرنا پائے، بوجھ ہے یہ ہمارے دلوں پر، آخری رات ہے یہ عزا کی، سال بھر کس طرح سے جئیں گے، زخم فرقت کو کیسے سیئیں گے، پوچھتے ہیں عزادار رو کر، آخری رات ہے یہ عزا کی، شاہ سے رخصتی کی گھڑی ہے، اشک غم کہہ رہے ہیں چھلک کر، آخری رات ہے یہ عزا کی، کر سکے ہم نہ خدمت تمہاری، بخش دو سب خطائیں ہماری، اے امام حسن کے برا کی، زندگی جو رہی تو رہیں گے، تیری مجلس بپا پھر کریں گے، زندگی جو رہی تو رہیں گے، تیری مجلس بپا پھر
کریں گے اپنا وعدہ ہے زہرا کے دل آخری رات ہے یہ عزا کی اے فریدا آج مجلس میں آ کر شے کی رخصت کا نوحہ سنا کر رو رہا ہے سبھی کو رلا کر آخری رات ہے یہ جناب آغا سروش صاحب کا کلام حاضر کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جناب رشید شہیدی صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر حاضر ہے تو سماعت فرمائیے ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے محمد فرازدار سے میسم بیان دیتے ہیں فرازدار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں صفیں بنا محبوں کے دار سے میسم نماز عشق علی کی میسم کو زور بیان دینے والے میسم کو زور بیان
जोर बयां देने वाले सरदार में संको तन्हा न समझो सरदार में संको तन्हा न समझो है लाखों अभी इम्तिहान देने वाले अमीसम को जोरे बयां देने वाले अली की विलायत से इनकार कैसा अली की विलायत से इनकार कैसा ज़बान दे चुके हैं ज़बान देने वाले अमीसम को जोरे बयां देने वाले अली ही थे गुलदस्ता-ए कुन फ़ग़ां पर अली ही थे गुलदस्ता-ए कुन फ़ग़ां पर खुदाई में पहली अज़ान देने वाले अमीसम को जोरे बयां देने वाले मिलेंगे फ़क़त खाना-ए फ़ातिमा में मिलेंगे फ़क़त खाना-ए फ़ातिमा में फ़क़ीरों को कानो मकान देने वाले अमीसम को जोरे बयां देने वाले बताए कोई शाम हिजरत कहाँ थे बताए कोई शाम हिजरत कहाँ थे नबी के इशारों पर जान देने वाले अमीसम को जोरे बयां देने वाले फदक के लिए पेश हाकिम खड़े हैं फदक के लिए पेश हाकिम खड़े हैं एक आंसू पबाग़े जिना देने वाले अमीसम को जोरे बयां देने वाले फदक तो इमाम ज़माना ही लेंगे फदक तो इमाम ज़माना ही लेंगे हैं ये लोग ऐसे कहाँ देने वाले अमीसम को जोरे बयां देने वाले फदक तो इमाम ज़माना ही लेंगे फदक तो इमाम ज़माना ही लेंगे हैं ये लोग ऐसे कहाँ देने वाले अमीसम को जोरे बयां देने वाले दुआए मलक हैदर फातिमा पर दुआए
का जनाजा उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा। कहाँ मर गए बेटियां देने वाले हमी को सम को जोरे बयां देने वाले उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा। कहाँ मर गए बेटियां देने वाले अमी सम को जोरे बयां देने वाले। फातिहा। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। वाह हुसैना का हुआ शोर हरम में बरपा होके रुखसत जो चले घर से शह कर वो बला कह के ये दौड़ी सकीना के ठहर जाओ जरा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। बाबा सीने से सकीना को लगाते जाओ अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाओ तुमको अकबर की कसम गुंजा दहन का सदका एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। अब न प्यासी हूँ न पानी
اب آپ کے سامنے فخر ہندوستان خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید کرار حیدر مولائی مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ مجلس کے بعد آگ پر ماتم ہوگا من جانب چھوٹے نائب صاحب مرحوم کے وارثان کی جانب سے، اور اس کے بعد فرش اعضا انجمن ماتمی نوخانی سینہ زنی کرے گی۔ میں نہایتی ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے، اور جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعضا پر تشریف لائے۔ اب میں گزارش کروں گا ایک سورہ فاتحہ کی سرکار نصر الملت سرکار سعید الملت خطیب الایمان مولانا مظفر حسین طاہر جرولی مولانا مرزا خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ اور خطیب عرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ اور فخر الواحدین مولانا ملا طاہر صاحب قبلہ اور حجت الاسلام مولانا سعد حسین صاحب قبلہ مرحوم اور ممبران انجمن اکادمی عابدیہ جناب صفدر صاحب مرحوم، جناب حسین مہندی صاحب مرحوم، جناب ارتضیٰ حسین صاحب مرحوم، جناب ببا صاحب مرحوم، جناب ببو صاحب مرحوم، اور ابھی ہماری انجمن کے نائب صدر اور شاعر بھی تھے جناب دیوی لکھنوی، جناب روزدار حیدر صاحب، جو ابھی تین چار دن قبل اچانک ان کا انتقال ہوا، اور تمام اور برائر بھائی مرحوم جو شیخانی کی ذمہ داری سنبھالتے تھے، اور لالو بھائی اور وہ تمام ممبران اور شعراء کرام اور علماء کرام جنہوں نے ہماری انجمن کی مجالس کو خطاب کیا اور مرثیہ خوانی کو خطاب کیا، اور وہ شعراء کرام جنہوں نے انجمن کے کلام سے نوازا، ان سب کے نام سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیں۔ ایک نعرہ سلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اور پھر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورۃ الحمد، 3 مرتبہ سورۃ توحید بنظر حضرت جناب ام البنین سلام اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ من النار و من غضب الجبار
ومن شر الكفار العزة لله الواحد القهار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر واستغفر الله من كل ذنب الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر سخاوتهم ومنكر شجاعتهم ومنكر شفاعتهم ومنكر زيارتهم ومنكر عطشهم أجمعين اللهم خص أنت أول ظالم باللغن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لغن يزيد خامسا ولغن عباد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة لغن الله بني أمية قاتبة اللهم لغن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين اللهم لغن الجبت والطاغوت اللهم لغن الجبت والطاغوت اللهم لغن الجبت والطاغوت لغن الله أمة قتلتك ولغن الله أمة ظلمتك ولغن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بكى على مصاب الحسين أو تذكر أو جلس في مجلس أو خدم أهل العزاء كأنه زارني على العرش 40 مرة مع علي بن أبي طالب صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو واجب الاحترام علماء کرام ذاکرین کرام عزاداران سید الشہداء غریب نینوا الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلسل مجالس عزا کا سلسلہ جاری رہا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا تا ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف یہ سلسلہ جاری رہے گا جب ہم نہیں تھے یہ مجلسیں جب بھی تھی اور جب ہم نہیں رہیں گے یہ مجلسیں تب بھی ہوں گی ان مجلسوں کو روکنے کے لیے ان مجلسوں کو بند کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا ہمیں قتل کیا گیا مارا گیا زندہ جلایا گیا دیگوں کے اندر پکایا گیا جلا وطن کیا گیا تباہ کیا گیا برباد کیا گیا ہمارے کاروبار ختم کیے گئے بستیاں کی بستیاں اجاڑ دی گئیں کس وجہ سے کہ ہم حسین علیہ السلام کے ماتمدار ہیں مگر یہ بھی کمال کی بات ہے اور یہ بھی ایک عجیب و غریب تر امتیاز حاصل ہے ہمیں
کہ ظالموں نے اپنے کرنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، ہمیں ستانے میں، ہمیں قتل کرنے میں، ہمیں تباہ کرنے میں، ہمیں برباد کرنے میں۔ مگر یہ بھی کمال کی بات ہے اور اتہاس گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ ان تمام تر پریشانیوں اور مصیبتوں کے بعد بھی ہم نے موت کی چھاتی پہ چڑھ کے کہا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہمیں کوئی ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ہمیں روک نہیں سکا۔ جب بھی ہمیں فرصت ملی، وہ بھی زمانہ تھا کہ جب ہم نے اولاد فروخت کی ہے اس فرش عزا کے لیے، لیکن الحمدللہ وقت گزر جاتے ہیں، سب وقت گزر گئے، الحمدللہ پھر دور ہمارا آیا ہے۔ الحمدللہ سب جگہ جو ہے، جس گلی سے نکل جائے، جس جگہ سے بھی گزر، جس شہر سے بھی گزر ہو جائے، وہاں امام حسین علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کے نعرے لگتے ہوئے دکھائی دیں گے، وہیں سے یا حسین کی صدائیں بلند ہوں گی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کا معجزہ ہے میرے عزیزوں۔ میں نے اپنی اس مختصر سی مجلس کو حدیث رسول کے اوپر مشتمل کیا ہے کہ یہ عزاداری کیا ہے۔ یہ عزاداری ہماری شیرگ حیات ہے، یہ عزاداری ہمارا تر امتیاز ہے، یہ عزاداری ہماری طاقت ہے، یہ عزاداری، توجہ، یہ عزاداری اجر رسالت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ نہیں بھیا نہیں، رہنے دیجئے۔ یہ عزاداری جو ہے یہ اجر رسالت ہے۔ یہ میں نے حدیث کے تناظر میں جملہ دیا ہے۔ تو اب یہ عزاداری ہماری نظر میں نہیں، کسی مولوی صاحب کی نظر میں نہیں، کسی مفتی صاحب کی نظر میں نہیں، بلکہ یہ عزاداری رسول مقبول کی نظر میں کیا ہے، بس اسی پہ گفتگو کرنی ہے اور بات تمام کر دینا ہے۔ چونکہ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں وہ عزاداری ہی کے اوپر ہو رہے ہیں، تو ہماری بھی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے زیادہ ڈیفنس اس عزاداری کا کریں، اس لیے کہ جتنی بھی ہمارے یہاں چیزیں ہیں، چاہے وہ مدرسے ہوں یا علماء ہوں یا فقہا ہوں، وہ سب کے سب اس عزاداری کی وجہ سے ہیں۔ جو بھی چیز ہمارے پاس ہے وہ اس عزاداری کی وجہ سے ہے۔ توجہ، تو سرکار دو عالم، دیکھیے بات کہنے والے کی اہمیت سے بات کا وزن جو ہے وہ پتہ کیا جاتا ہے کہ بات کہنے والا ہے کون۔ بات کہنے والا ہے افضل مرسلین، خاتم النبیین، نور اول، مخلوق اول، پیغمبر اکرم، ہادی عالم، کائنات کا رہبر، حیات گستر، زندگی پرور، خدیجہ کا شوہر، فاطمہ کا پدر، مالک الدہر، آثار حیات کا مالک۔ بات کہنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، بات کہنے والا وہ ہے کہ جس کے لبوں کے اوپر ما ینطق عن الہوا کا پہرا ہو۔ بات کہنے والا وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ کنت نبی آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب وجود آدم آب و گل کے درمیان خمیر کی منزلیں طے کر رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب نوح کی کشتی متلاطم تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب عیسیٰ چوتھے آسمان پہ اٹھائے جا رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب موسیٰ دریائے نیل پار
कर रहे थे, उसकी नबूवत कोई मामूली नबूवत नहीं है। जिसकी जबान से अल्लाह बोलता है वो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं। खुदा की कसम तबीयत वजद में आ जाएगी और पता चलेगा आप हजरात को कि आप कहां बैठे हुए हैं और इस वक्त आपकी क्या मंजिलत है। मेरी नजर में नहीं, रसूल मकबूल की नजर में आप क्या हैं, आप किस जगह बैठे हुए हैं, आप कहां आ गए हैं। तवज्जो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए किबला, एक होता है मंजर, एक होता है पस मंजर। मंजर तो यह है कि आप फर्श अज़ा के ऊपर बैठे हैं, लेकिन पस मंजर क्या है ये रसूल ने बताया है। अगर मिल के सलवात पढ़े तो बात आगे बढ़ाऊं। हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि मन बका अला मुसा बिल हुसैन और तजक्कर और जलस फी मजलिसिन और खदमा अहलिल अज़ा कअन्नहु ज़ारनी अलल अर्श अर्बईन मर्रतन मागा अली इब्न अबी तालिब। जो कोई मेरे बेटे हुसैन की मुसीबत पर रोए, तवज्जो, जो कोई मेरे बेटे हुसैन की मुसीबत पर रोए और तज़क्कर या हुसैन का अच्छाई के साथ तज़किरा करे और जलसा फी मजलिसिन या हुसैन की मजलिस में आके बैठे। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन की शहादत से बहुत पहले इरशाद फरमा रहे हैं। और जलसा फी मजलिसिन, जो हुसैन की मजलिस में आके बैठे। ये दूर दराज से खड़े होके देखने वालों, मजलिस में आके बैठना शर्त है, दूर दराज से मुलाहिजा करना शर्त नहीं है। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सलवात ऐसे पढ़िए जैसे सलवात पढ़ने का हक है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और जलसा फी मजलिसिन, या जो कोई हुसैन की मजलिस में आके बैठे और खदमा अहलिल अज़ा, या हुसैन के अज़ादारों की खिदमत करे, उन्हें पानी पिलाए, खाना खिलाए, है उनकी खिदमत करे। जिस चीज के ऊपर भी जो है वो खिदमत का इतलाक हो सकता है। तवज्जो, यानी चप्पल ही सीधी करके रख दे। जिसने भी ये काम किए, चार कामों में से कोई एक काम भी कभी भी कहीं भी अंजाम दिया, या रोया, या हुसैन की मजलिस में आके बैठा, या हुसैन का अच्छाई से तज़किरा किया, या हुसैन के किसी अज़ादार की खिदमत की, जिसने इन चारों कामों में से कभी भी कहीं भी कोई एक काम भी अंजाम दिया, तो क्या रसूल क्या फरमा रहे हैं कि कअन्नहु ज़ारनी अलल अर्श अर्बईन मर्रतन मागा अली इब्न अबी तालिब। तो बिल्कुल उसने ऐसा किया कि जैसे अर्श पे आने के बाद मेरी और अली की 40 मर्तबा जियारत की हो। अल्लाहु अकबर। सलवात पढ़िए बाबा देवरन मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जरा सा बेदार होके बैठिए तो फिर बात करूं। यानी जिसने भी इन चारों कामों में से कभी भी कहीं भी कोई एक काम अंजाम दिया, तो उसने अर्श पे आने के बाद, अर्श पे आने के बाद अल्लाहु अकबर कअन्नहु ज़ारनी अलल अर्श। एक एक लफ्ज को तोलिए शुजात, एक एक लफ्ज को तोलिए कि अर्श पे आने के बाद ये वो कह रहा है जिसके कलाम में मुबालगा नहीं होता। अरे मैं कुछ कह रहा हूं, ये वो कह रहा है कि जो बढ़ा चढ़ा के कोई बात नहीं कहता, जो हकीकत होती है
وہی کہتا ہے، چونکہ اس کا کلام اس کا ہوتا ہی نہیں، رب کا کلام ہے۔ کیا بات کہلوائی ہے اللہ نے اپنے سفیر سے، کیا محبت ہے اللہ کو حسین سے کہ ایک دفعہ اگر تو مجلس کے اندر گیا، مجلس میں جا کے بیٹھا تو ایک دفعہ جائے گا، میں میزان میں 40 دفعہ لکھوں گا، میزان میں 40 دفعہ لکھا جائے گا۔ اب جو ایک پرجاتی ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ جن کے ذہن کے اندر یہ سوالات چلتے رہے، کیا لے کے اٹھے ہیں مجلس سے؟ میری بات پہ غور کیجئے گا کہ کیا لے کے اٹھے ہیں مجلس سے، ان کو جا کے یہ بتا دینا کہ ہم رسول سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کر کے اٹھے ہیں۔ نعرہ حیدری جی علیم مولا، علیم مولا، دونوں ہاتھ بلند کر، حیدری۔ متوجہ ہوا ہے حضرات؟ ان کو یہ سمجھا دینا جانے کے بعد کہ میں رسول سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کر کے لوٹا ہوں۔ خدا کی قسم کیا جملہ ہے، توجہ، ایک ایک آدمی توجہ کرے کہ یہ معمولی بات ہے مولا امیر المومنین، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول مقبول کہہ رہے ہیں۔ سنیے، ایک مومن جس رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، اسی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے مولانا جمال صاحب قبلہ، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ توجہ کہ جو کوئی مومن کسی مومن سے ملاقات کرنے کے لیے جائے، توجہ، آخری آدمی تک توجہ، جو کوئی مومن کسی مومن کی زیارت کے لیے جائے، مومن کسی مومن کی، مومن کہتے کسے ہیں؟ یا علی حب کا تقوی والایمان، جس کے دل میں علی مرتضی کی محبت ہو، کوئی محب علی اس کی زیارت کے لیے جائے اور جانے کے بعد معانقہ کرے، ہاتھ ملائے اور مجھ پہ اور میری آل پاک پہ صلوات پڑھے، ارے توجہ، مجھ پہ اور میری آل پاک پہ صلوات پڑھے، تو ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے پائیں گے کہ اللہ ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ کیا سنا لکھنؤ والوں، میں نے تو بہت بڑی بات پڑھی ہے، یعنی مومن، احسن سعید صاحب قبلہ، یعنی مومن اگر مومن سے ملاقات کرے، ہاتھ ملائے، محمد و آل محمد پر صلوات پڑھے، ہاتھ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیا جائے۔ اور کوئی اگر امیر المومنین سے ملاقات کرے، اللہ اکبر، کوئی اگر امیر المومنین سے ملاقات کرے، یا کوئی اگر رسول مقبول سے ملاقات کرے، قبلہ عمار صاحب، اللہ اہل بیت کے صدقے میں آپ کو طولانی عمر عطا فرمائے۔ کیا عجیب بات ہے، یعنی مومن اگر مومن سے ملے، ملاقات کرتے کرتے دونوں کے گناہ معاف ہو جائے۔ کوئی اگر امیر المومنین سے ملاقات کرے، اللہ اکبر، تو اس کی کیا منزلت ہوگی، اور ایک دفعہ نہیں، یعنی مومن سے تو ایک دفعہ ملے، جب گناہ معاف ہو جائے۔ امیر المومنین کہ لال کی مجلس میں آئے، ایک دفعہ لکھا جائے 40 دفعہ، تو کیا منزلت ہوگی۔ اب ایک جملہ کہہ دوں ذرا سا، اتنا سا توجہ،
یہ تو ہے مولا امیر المومنین سے ملاقات کا شرف، اور کوئی اسی علی کو اپنی آغوش میں اگر پالے، اللہ اکبر، اسی رسول کو اپنی آغوش میں پالے، اس کی کیا منزلت ہے۔ توجہ میرے عزیزو، یہ مجلسیں اسی لیے ان کا ثواب کیوں ہے اتنا، یہ کیوں بتایا گیا ہے اتنا ثواب کہ تم آؤ تو بالکل ایسے جیسے عرش بری پہ آ گئے۔ یہ کیا وجہ ہے، اس میں راز کیا ہے؟ ہو سکتا ہے جس کی بدھی کا وکاس نہیں ہوا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ دماغ چلانے لگے، بھائی اتنا بڑا ثواب، ہم تو اسی فرش کے اوپر بیٹھے ہیں۔ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ جی عرش کے اوپر آپ پہنچ گئے، جی ہاں عرش پہ پہنچ گئے، بشرطے کہ دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں میں علی کی محبت کا نور ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ قبلہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی میں مولانا جمال صاحب معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ دوں، اللہ آپ کو اچھا رکھے اہل بیت کے صدقے میں، یہ جو ہے نا کہ زبان کے ساتھ دل بولا، ہر ایک میزان میں تولا۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو، میزان کہتے ہیں ترازو کو۔ خدا کی قسم ابھی تک وہ ترازو خلق نہیں ہوئی جس میں علی کو تولا جا سکے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ابھی وہ ترازو خلق نہیں ہوئی۔ یہ اتنے ثواب ہیں کیوں؟ اب دیکھیں چونکہ علی مرتضیٰ علیہ السلام جو ہے شجاعت، علی مرتضیٰ علیہ السلام خود میزان ہے۔ کیا زیارتوں میں نہیں پڑھا آپ نے؟ علی مرتضیٰ خود میزان ہے، خود ترازو ہے۔ اب کہتا ہوا پھرے کوئی میں تو بڑا صدیق ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، میں تو بڑا فاروق ہوں، اور میں تو بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، بڑا یہ ہوں وہ ہوں، تولا کیسے جائے گا؟ توجہ، پتہ کیسے لگا؟ کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی ہے علی۔ اللہ اکبر۔ علی مرتضیٰ سے ملاقات معمولی بات نہیں ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صلوات پڑھے تو پھر عرض کروں آپ کے سامنے۔ صلوات ایسے پڑھیے جیسے صلوات پڑھنے کا حق ہے محمد و آل محمد پر۔ جی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہ بابا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو زیارت کرے اس کے لیے کیا حق ہے آپ کے اوپر؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جو میری زیارت کرے، یعنی پوچھا تھا تو یہ کہ آپ کی زیارت کا کیا ثواب ہے، لیکن حضرت نے کیا جواب دیا کہ اے میرے لال، توجہ، اے میرے لال بس یہ سمجھ لے کہ جو میری اور تیرے بابا کی زیارت کرے، ان کی زندگی میں اور ان کے ہماری موت کے بعد، ہمارے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد جو ہماری زیارت کرے تو اس کا حق ہماری گردن پہ یہ ہے کہ ہم اسے روز محشر کی سختیوں سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات؟ یعنی ایک عام آدمی، توجہ، رسول فرما رہے ایک عام آدمی اگر امیر المومنین کی زیارت کرے، رسول کی زیارت کرے، تو رسول اپنی گردن کے اوپر اس کو جنت تک پہنچانے کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اور جو ابو طالب علی کو پالے اور محمد کو پالے، اس کی کیا منزلت ہوگی؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ قبلہ یہ جو مجلس کا ثواب ہمیں بتایا گیا ہے، اتنے ثواب کہ اگر بیان کرنا شروع کروں تو اب سے لے کے کل ہو جائے، اور کل سے ہو جائے پرسوں، اور پھر جب بڑے بڑے علماء سے سنے تو پوری سال اور پوری زندگیاں گزر جائیں، لیکن یہ ثواب کبھی ختم نہ ہو۔ اتنا ثواب ہے کیوں؟ کس لیے ہے؟
دنیا قبلہ گودی میڈیا سے آج پریشان ہے. لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. دنیا گودی میڈیا سے آج پریشان ہے. ہم 1400 سال سے پریشان ہیں. اور بھائی حسن سعید اگر میرے سامنے اس گودی میڈیا کا نام رکھا جاتا تو میں فوراً کریکشن کرتا اس کے اندر. میں نے کہا غلط، گودی میڈیا نہیں، اسے سقیفہ میڈیا کہو. اللہ اکبر. میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو بے خبر لوگ ہیں سچی خبر سے انہیں اوگت کرانا ہے. اب جب میڈیا جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے کہ کہیں لگی ہوئی تو ہے آگ، میڈیا بیان کرے نہیں یہاں تو بارش پڑی ہے نا. تو اسلام میں یہی تو ہوا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو غدیر خم کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کرنے کے بعد کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. مسلمانوں کا تو حق یہ تھا کہ سب کے سب علی مرتضیٰ کی پیروی کرتے. نہیں متوجہ ہو سکے آپ بھائی، حق تو یہی بنتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں پر کہ سب کے سب علی مرتضیٰ کی پیروی کرتے. اور جو رسول نے حضرت علی علیہ السلام کو جو یعنی مملکت کے امور جو ہے تفویض فرمائے تھے علی مرتضیٰ تبھی تو وہ اپلائی کرتے. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ پھر گئے، بدل گئے، پلٹ گئے. بیچ میں کیسے کیسے لوگ آ گئے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہیں کس سند کے ساتھ لے کے آئے ہو. نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات. کس سند کے ساتھ لے کے آئے ہو؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا مکمل. اب زبردستی کی گھسپیٹ ہے. اور یہ سقیفہ میڈیا کا نکالا ہوا ایک سوتر تھا جس نے پورے عالم اسلام کو ختم کر کے رکھ دیا. کیا کہ حضور نے فرمایا ہے، کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آخری آدمی تک توجہ، کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میری ساری امت نرویرودھ جس کے اوپر اجماع کر لے بغیر کسی اختلاف کے بس وہی میرا جانشین ہوگا. کمال ہو گیا بھائی. کتنی عجیب بات ہے کہ نرویرودھ بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی اختلاف کے، جس کے اوپر ساری کی ساری امت مسلمہ متفق ہو جائے وہ میرا جانشین ہے. اور اسی ایک مفروضے کے تحت کیسے کیسے لوگوں کو جو ہے وہ برسر اقتدار لے کے آئے اور سب کو خلیفہ رسول کہہ دیا. حالانکہ قابلیت کے اعتبار سے ذرہ برابر کچھ نہیں. قابلیت نہیں تھی، قابلیت تھی. لکھنؤ میں پڑھا ہے میں نے یار. صلوات پڑھا محمد و آل محمد پر. پنڈت جی متوجہ ہو کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. طبیعت میری آواز سے آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ کتنی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے. لیکن یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے میرے مولا تیرا نام دوا، تیرا ذکر شفا. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو یہ ایک مفروضہ بنایا گیا اور اس مفروضے کے تحت جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا گیا ہے. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ چاہنے والے بھی ایسے ہیں، چاہنے والے بھی ایسے ہیں قبلہ کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی علی مرتضیٰ کے چاہنے والوں کو، علی مرتضیٰ کے چاہنے والوں نے کبھی رسوا نہیں ہونے دیا. مناظرے کیے، اعلان مناظرے کیے. اب اگر سب کے سب متوجہ ہوں تو یہ راز
کی بات ہے، ذرا سا بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی چاہنے والی بھائی بہت ہی، خدا کی قسم طبیعت خوش ہو جائے گی اگر یہ ذہن میں آپ حضرات کے اتار سکا. مولا امیر المومنین کی ایک عظیم چاہنے والی بنام ام فروہ انصاریہ، اس نے باقاعدہ جو ہے اعلان کر دیا کہ میں علی مرتضی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتی ہوں، اور کوئی بھی اگر اپنے آپ کو رسول کا خلیفہ کہے فی الحال مولا علی علیہ السلام کی موجودگی میں وہ جھوٹا ہے، چاہے اسے کتنی ہی بیساکھیاں لگا لگا کے کوئی سچا بنانے کی کوشش کرے، مگر میں اعلان کرتی ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. اور اگر وہ جھوٹا نہیں ہے تو اس کا جو بھی چاہنے والا ہو، جو بھی اس کا وکیل ہو، مجھ سے مناظرہ کرے. مناظرے کا چیلنج جس تقریب میں جاتی تھی، جس شادی میں جاتی تھی، اسی موضوع پہ مناظرہ کرتی تھی. اب مناظرہ کر کے لوگ 2-4 منٹ میں ہی جو ہے وہ فوراً ہار مان کے چلے جاتے تھے. تو جاسوسوں نے خلیفہ کو خبر دی، نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات، جاسوسوں نے خلیفہ کو یہ خبر دی، کہا کہ بھائی اس وقت جو ہے وہ ایک خاتون مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی چاہنے والی، نام ہے اس کا ام فروہ انصاریہ ہے، لہذا اس نے تیرے خلاف، تیری حکومت کے خلاف، تیری خلافت کے خلاف سور پھونک دیا ہے. تیری حکومت میں اچانک کوئی بہت بڑا ریوولٹ ہونے والا ہے، ہاں جس کا ذمہ دار تو خود ہوگا، وگرنہ خود روک تھام کر. اب وہ تو وہاں بیٹھ کے گرفتار کر کے لایا جائے، یہی کیا جا سکتا تھا. بھائی اگر بیدار ہو کے بیٹھو تو پھر سنا سکتا ہوں میں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. جس کے دل میں جتنی محبت ہے مولا امیر المومنین کی، اتنی بلند صلوات پڑھے. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ اب کیا ہوا کہ جتنے جواسیس تھے انہوں نے پتہ لگا کے گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا. اب جب لا کے کھڑا کیا گیا اسے دربار میں، تو لوگوں کو تو یہ اندازہ تھا کہ یہ ڈر جائے گی، ہراس ہو جائے گی. اس نے کہا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، جس لمحے کا مجھے انتظار تھا، جس لمحے کا مجھے انتظار تھا، آج میں اس نقطے پہ آ گئی ہوں. کہا کہ مطلب یہ تجھے خوف نہیں ہو رہا ہے؟ کہا کہ قطعاً نہیں، ذرہ برابر نہیں. ارے میں کہاں اس کے چاہنے والوں کو سمجھاتی ہوئی پھرتی، کہاں کس کس سے مناظرہ کرتی. میری بھی بڑے دل کی یہ تمنا تھی کہ اسی سے 2 اور 2 4 والی بات ہو جائے. کہا کس کو سمجھاؤں، کوئی مانے نہ مانے، تو 2 اور 2 4 والی بات اسی سے کر لیتے ہیں. تو ادھر سے خلافت مآب نے جو ہے وہ اپنی عجیب و غریب آواز میں کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ نہیں متوجہ ہوا ہے حضرات؟ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اجماع کو تار تار کر رہی ہے؟ بھائی دیکھو یہ ٹیکنیکل بحث ہے، اب ذرا سی پڑھے لکھے لوگوں سے میرا خطاب ہے کہ تو اجماع کو تار تار کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا کہ کیا کہا تو نے، ذرا دوبارہ کہو. اجماع سے کیا مطلب؟ کہا کہ اجماع کا مطلب یہ کہ جس کے اوپر تمام امت مسلمہ اتفاق رائے کے ساتھ بالکل جمع ہے اس بات کے اوپر کہ ہم جانشین محمد مصطفیٰ ہیں، کوئی مسلمان ہم سے اختلاف نہیں کرتا، ہم نرویرودھ خلیفہ ہوئے ہیں. کیا سن رہے ہو بھائی؟ ہم نرویرودھ، ہمارا کوئی مخالف ہے ہی نہیں، کوئی مخالف ہی نہیں ہے. کہا کہ اچھا کمال کی بات ہو گئے. اگر یہ
حدیث جو تو نے بنائی ہے کہ جس کے اوپر بغیر کسی اختلاف کے امت کا اجماع ہو جائے اسے خلیفہ مان لینا ہے، تو میں تو مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہوں، جب میں مسلمان ہوں میں اختلاف کر رہی ہوں تو پھر تو خلیفہ کیسے ہے؟ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری، علی مولا، علی مولا، علی مولا، ذرا سا بلند آواز سے کہہ دیں تو احساس ہو جائے گا کہ ہاں سن رہے ہیں. علی علی مولا، حیدری، بھائی جب میں اختلاف کر رہی ہوں مسلمان ہوں تو یہ تو بالکل، یہ تو جو تو نے سوتر پیش کیا تھا یہ تو یہیں ختم ہو گئی بات. توجہ، اب آگے کیا؟ اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ تم مجھے امام نہیں مانتی؟ ہمارے یہاں ایک مثال ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، کہ تم مجھے امام نہیں مانتی پھر کیا مانتی ہے؟ کہا کہ اپنی قوم کا بڈھا آدمی ہے، اپنی قوم کا بڈھا آدمی ہے، آج تیری قوم والے تجھ سے راضی ہیں، تجھے خلیفہ بنا دیا، کل جب ناراض ہو جائیں گے اتار لیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جسے پبلک نہ مل کے بنا سکے نہ اتار سکے. کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں، اور سن، 6 صفتیں ہوتی ہیں امام کی، کان کھول کے سنے، آخری آدمی تک اگر خدا کی قسم ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہ کہا تکلیف ہوگی. توجہ کہ 6 صفتیں ہوتی ہیں امام کی، 6 صفتیں. توجہ، پھر توجہ، 6 صفتیں ہوتی ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جسے پبلک نہ بنائے اللہ بنائے. امام وہ ہوتا ہے کہ جسے پبلک معزول نہ کر سکے. امام وہ ہوتا ہے کہ مغرب میں ہو یا مشرق میں کوئی بھی حادثہ ہو یا کوئی بھی واقعہ ہو امام اس سے مطلع ہوتا ہے. امام وہ ہوتا ہے کہ جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو. امام وہ ہوتا ہے جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو. امام وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ایک لمحے میں بھی کافر نہ رہا ہو. امام وہ ہوتا ہے کہ جب وہ جو ہے دھوپ میں کھڑا ہو یا جب وہ چاندنی میں کھڑا ہو تو اس کا سایہ نہ ہو. اے ابو قحافہ کے بیٹے، یہ بتا کہ یہ صفتیں تیرے اندر پائی جاتی ہے یا میرے مولا علی میں پائی جاتی؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ بتا، یہ صفتیں تیرے اندر پائی جاتی ہیں یا میرے مولا میں پائی جاتی ہیں؟ اگر تیرے اندر پائی جاتی ہے تو ثابت کر، میں تیری بیعت کروں. اور اگر تیرے اندر نہیں پائی جاتی تو کیوں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جیسے سننے کا حق تھا بالکل نہیں سنا گیا. شجاعت، ہاں رات کا بھی یہ وقت ہے، یہ تو نیند کا وقت ہوتا ہے، مگر الحمدللہ سارے دن مجلسیں کر کے آنے والے لوگ رات کے 1 بجے فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اہل بیت کے صدقے میں آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بشری تقاضے ہیں آدمی کے. متوجہ ہوئے تو اس نے کہا اچھا تو پھر تو مجھے مانتی کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. کمال ہو گیا بھائی.
लखनऊ में पढ़ रहा हूं मैं, नुक्ता संजो की कायनात के अंदर। तवज्जो, क्या मानती है? क्या मैं इमाम नहीं? कहा कि भाई अगर है तो ले मैं तुझसे कुछ सवाल पूछ रही हूं। इमाम की जिम्मेदारी है कि जब उससे कोई सवाल किया जाए तो वो जवाब दे। पूछूं? अब जैसे ही उसने जोर लगा के कहा पूछूं, तो सारा का सारा जोर घट गया। आज तक पूछो नहीं मुतवज्जे हुआ आप हज़रात। पूछो, कहा कि पूछूं, बता। इमाम के पास जो है सब इल्म होता है, राशिखून फिल इल्म होता है, इमाम हर बात जानता है। तुझसे बस एक सवाल पूछ रही हूं, ये बता कि आसमान कितने हैं? अब एक ही सवाल था, उसी में उलझ गए। कहा कि आसमानों से क्या मतलब? कहा कि क्या मतलब क्या? सवाल है मेरा, बता कि आसमान है कितने? आसमान कितने हैं? अगर मैं होता उस जगह तो मैं तो एक बात कहता कि बीबी उम्मे फरवा, ये आसमानों की बात किससे पूछ रही हैं आप? सुन रहे हैं ना? ए बीबी, आप आसमानों की बात पूछ किससे रही हैं जिनकी अम्मा ने कभी मचान के सिवा कुछ ना दिखाया? हाय 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 हाय, मचान के सिवा कुछ ना जानता हो? हाँ, क्या बताएगा नाम आसमानों के? कहा कि सुन, क्या तू जानती है? कहा कि हाँ, मेरे मौला अली ने मुझे बताए हैं नाम। कहा कि अगर तूने आसमानों के नाम न बताए तो फिर तुझे कत्ल करूंगा। कहा कि सुन, ये बहुत देर से सुनने के लिए बेचैन थे मेरे कान। मरना तो यूं भी है और यूं भी है। अरे कितना अच्छा होगा अली अलैहिस्सलाम का दिफा करते हुए मरूं। हाँ सुन, पहले आसमान का नाम दैलूल, दूसरे आसमान का नाम ये, तीसरे आसमान का नाम ये, चौथे का ये, पांचवें का, छठे का, सातवें का बताने के बाद जब उसने कहा ना कि ये नाम है तो उसने फौरन कहा भाई मेरी तौहीन हो गई, ये मुर्तद हो गई, इसे कत्ल करो, इसे कत्ल करो। फौरन कत्ल कर दी गई, दफन भी कर दी गई। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम उस दौरान मदीने मुनव्वरा में नहीं थे। जब मेरे मौला तशरीफ लाए, हजरत सलमान फारसी ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, उम्मे फरवा अंसारिया आपकी विलायत के दिफा में कत्ल कर दी गई है। मेरे मौला ने कहा कि उसकी कब्र पे हमें लेके चलो। जैसे ही जनाब अमीर अलैहिस्सलाम उसकी कब्र पे पहुंचे तो देखा कि बड़े बड़े सफेद परिंदे जिनकी बहुत लंबी लंबी गर्दनें और लाल चोंच, लाल मिनकार, और जो है वो एक थाल के अंदर अनार रखे हुए हैं, वो अनार उठाते हैं और कब्र के अंदर सुराख करने के बाद वो अनार वहां तक पहुंचा देते हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन कब्र पे पहुंचे और कब्र पे पहुंचने के बाद इशारा किया, ये है अली। कब्र पे पहुंचे और कब्र पे पहुंचने के बाद इशारा किया, कब्र फटी। वो फौरन जो है उम्मे फरवा अंसारिया संदिस का सब्ज लिबास पहने हुए कब्र से बरामद हुई। क्या कहते हुए? सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, सलाम अलैका या काइदुल खुर्रिल मुहज्जलीन। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, आपके नूर को मुंह की फूंक से बुझाने की कोशिश कर रहा था। हाय 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 हाय, आपके नूर को मुंह की फूंक से बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मौला मैंने दिफा किया। ए मेरे मौला, आपने मुझे जिंदा किया। मेरे आका लाखों सलाम आपके ऊपर। मुझे जिंदा होने की इतनी खुशी नहीं है जितनी इस बात की खुशी है कि फिर अगर कभी मनाजरा होगा तो इसका मुंह काला करूंगी, ये कह के कि इमाम वो होता है जो मुर्दों को जिंदा करे।
मुझे तो इमामत पे एक दलील और मिल गई। मेरे मौला ने उसके शौहर का सुपुर्द किया और ये खातून मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद 6 महीने तक जिंदा रही। यह है मौला अमीरुल मोमिनीन। खुदा की कसम फख्र किया करो इस बात के ऊपर कि ए परवरदिगार, तूने हमारे दिलों को अली मुर्तजा की मोहब्बत से मुज़य्यन फरमाया। फख्र करने के लिए, शुक्र करने के लिए यही बात काफी है। कितनी दफा कहा आपने अभी तक या अली है, कितने नारे लगे या अली। एक सवाब बता दूं, अब मरने वाला मरे, जलने वाला जले। हाँ, लेकिन मैं तो सवाब बता के जाऊंगा। और ये बात याद रखना कि इसे सुनने के बाद जब या अली कहोगे तो क्या लुत्फ आएगा। अल्लाह अकबर। हदीस सुनिए, हदीस कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में रख के एक मर्तबा कुरान की एक आयत की तिलावत करे, मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत अपने दिल में रख के कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत करे, उसे 100 शहीदों का सवाब। कहाँ बैठे हो, मैं क्या सुना रहा हूं आपके सामने। हाँ, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत अपने, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पे खुद लानत करता है। अब लोग पूछेंगे भाई क्यों कुरान लानत करता है। भाई आयत ततहीर की तिलावत करेगा और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अजमत और इस्मत को ना माने और जब इस आयत को पढ़े तो कुरान लानत नहीं करेगा। आले मोहम्मद से अदावत रखे और फिर पढ़े कुल्लकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हक और इंसाफ से बताइए कुरान लानत करेगा या नहीं, है या नहीं। तो मेरे अजीजों, अगर मोहब्बत आले मोहम्मद अपने दिल के अंदर रख के मैं कुरान पढ़ूं तो हर आयत के बदले में अल्लाह 100 शहीदों का सवाब मेरे नामा अमाल में लिखे। अच्छा, यही कुरान अगर खुद कुरान पढ़े, जरा सा बेदार होकर बैठे, अगर यही कुरान, इसी कुरान की तिलावत खुद कुरान नातिक करे तो क्या मंजिलत होगी। दिल थाम के सुनना हदीस। शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शुस्त्री आलल्लाह मकामहू ने इसको लिखा है, इस हदीस को। तवज्जो, बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने लिखा अपनी किताब के अंदर। तवज्जो, फिर तवज्जो और फिर तवज्जो। मेरे आका ने फरमाया, यहां आप बैठे हैं, जब यहां से पलट के जाएंगे तो मौला अमीरुल मोमिनीन से 40 मर्तबा मुलाकात किए हुए पलटेंगे। मुलाकात करना मुश्किल है या नाम लेना मुश्किल है? बोलो बोलो। नाम लेना तो आसान है ना, फट से नाम ले दिया या अली। लेकिन मेरे अजीजों, क्या इरशाद फरमाया जब जुरारा इब्ने आयुन ने पूछा कि ए मेरे मौला, आपके जद्दे नामदार अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें गिरामी लेने का क्या सवाब है? तो मेरे आका सादिक आले मोहम्मद यानी सदाकतों के सूरजों के दरमियान जो अपने चराग सदाकत की ला को इतना बुलंद कर दे कि सादिक आले मोहम्मद के लक़ब से मुलक़्क़ब हो जाए, वो आका इरशाद फरमा रहे हैं कि मन काला या अली, मन काला या अली, क्या? मन काला या अली मर्रतन वाहिदतन सवाबहु का सवाब सित्तत अशर अल्फा क़िराअत लिल कुरान अन्नल्लज़ी उख्तिमहा। अगर हाथ नीचे आ गया किसी का, खुदा की कसम बेहद तरीन अफसोस होगा। इसलिए कि ये वो हदीस है कि बसीरत के अंधों की कभी समझ में नहीं आ सकती। और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि चाहे अली मुर्तजा के फजाइल बयान करने वाला रसूल मकबूल ही क्यों ना हो, चाहे रसूल मकबूल ही क्यों ना हो, अली मुर्तजा के फजाइल बयान करने वाले हारिस बिन नौमान फहरी वहां भी निकल आता है। मैंने क्या कहा, आपने क्या सुना? सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसी से पता चल गया। सलवात पढ़िए बाबा दे बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
मुतवज्जे हुए? मन काला या अली, जो कोई कहे एक मर्तबा क्या या अली, क्या शर्मा के कहे को कह रहे हो भाई? जो एक मर्तबा कहे, सबका सब मिलके कहिए, एक दफा और कहिए, जितनी कलेजे के अंदर ताकत है सबको समेट के कहिए, अहले बैत के दुश्मनों के दिलों को जलाने के लिए कहिए। जो एक दफा कहे या अली, तवज्जो, सवाबहु का सवाब, बिल्कुल उसका सवाब ऐसा है मेरे मौला, कैसा कि जैसे मैंने हुज्जत खुदा होके 16,000 मर्तबा कुरान मजीद खत्म किया हो। हाय 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 हाय, नारा हैदरी। तमाम हो गई मजलिस। अरे बुलंद आवाज से सवाब मैंने बताया आपके सामने। अली 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 मौला। हे बाबू शर्माओ मत यार। अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली हैदरी। हाँ, तवज्जो और फिर तवज्जो, यानी जिस अली मुर्तजा का नाम लेना हुज्जत खुदा के खत्म किए हुए 16,000 मर्तबा कुरान मजीद के सवाब का हामिल हो। बनी उमैया के पस्तरखान पर, दस्तरखान नहीं, दस्तरखान तो हमारा है, हमारे मौला का है। बनी उमैया के पस्तरखान पर बची हुई हराम ग़िज़ा पर मंडराती हुई मक्खियों के अंडों का आमलेट खा के बनी उमैया के पस्तरखान पर मंडराती हुई भिनकती हुई मक्खियों के अंडों का आमलेट खा के अज़ादारी पे एतराज करने वाले शकीफा मीडिया के एंकर क्या जाने के अज़ादारी क्या है? क्या जाने के मौला अमीरुल मोमिनीन कौन है? हैदरी। क्या मालूम कि अज़ादारी क्या है? बहुत सा बसीरत का अंधा सोचेगा इस बात को कि एक दफा हमने याली कहा, इतना बड़ा सवाब। अक्ल के अंधे, अली मुर्तदा के इस नाम के पीछे झांक के देख, कितनी लाशों के ढेर हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने जी? कितने नबी, यानी जितने भी अंबिया हैं, औलिया हैं, औसिया हैं, सबके सब मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी या अली
जिसने कहा उसे सादिक आले मोहम्मद ने अपने पढ़े हुए 16,000 कुरान का सवाब दे दिया। किबला इसको फिर सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। यूं ही नहीं कह दिया किसी शायर ने ये कि वली हो गए या अली कहने वाले, जी वली हो गए या अली कहने वाले। जिसको जितनी मारिफत है, जिस मारिफत के साथ ये नाम लिया गया है, जिस मारिफत के साथ ये नाम लिया गया है, उसे उतना ही नवाजा गया है। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, कोई क्या समझ सकता है मेरे आका अमीरुल मोमिनीन के रुतबे हैं? ये यूं ही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काश के दुनिया अली की विलायत पे मुत्तफिक हो जाती तो दुनिया के अंदर न कोई बेरोजगार होता, न दुनिया के अंदर कोई फकीर होता, न दुनिया के अंदर कोई भूखा होता, न दुनिया के अंदर कोई प्यासा होता, न दुनिया के अंदर कोई बीमार होता, न ये कोरोना होता, न कुछ होता, कुछ ना होता अगर अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार कर लेते। तवज्जो, इसलिए कि अली अलैहिस्सलाम वो अजीम तरीन हस्ती है कि जिसे तमाम तर उमूर तफवीज फरमाए अल्लाह के हुक्म से रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे मौला ने तो जानवरों की इस्लाह की है, जानवरों की इस्लाह की है। मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं जनाब अमीर, पास बैठे हैं कौन? हजरत अम्मार। तवज्जो, पास बैठे हैं हजरत अम्मार यासिर। हजरत अम्मार यासिर भी तस्बीह पढ़ रहे हैं, मौला अमीरुल मोमिनीन भी इबादत फरमा रहे हैं। यकायक हजरत ने कहा कि हाँ हाँ ये कबूतर बिल्कुल सही कह रहा है। नहीं मुतवज्जे हो सके आप हजरात, ये कबूतर ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं तस्दीक करता हूं कि ये सच कह रहा है, मैं तस्दीक करता हूं कि ये सच कह रहा है। हजरत अम्मार यासिर फौरन, मौला आप किससे बात कर रहे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आया। हजरत ने फरमाया ये देख रहा है दो कबूतर जो हैं, इसमें एक नर कबूतर है, एक मादा कबूतर है। तो ये मादा कबूतर जो है वो इस कबूतर से लड़ रही है और ये कह रही है कि आजकल तुम मुझे बिल्कुल सरफे नजर किए हुए हो। नहीं मुतवज्जे हो सके आप जरा। हाँ, ये कबूतर बेचारा कह रहा है खुदा की कसम तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है दुनिया, मगर ये कबूतरी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कबूतर ने झुंझला के कहा कि तो फिर ठीक है, मैं ऐसे आदमी से गवाही दिलवाऊं। हाय हाय, आखिरी आदमी तक तवज्जो, मैं ऐसे आदमी से गवाही दिलवा दूं कि जिसकी गवाही का झुटलाना कुफ्र है। हाय नारे हैदरी। जुमला सुनो लखनऊ वालों, यानी कबूतर को पता है कि अली की गवाही का झुटलाना कुफ्र है, खलीफे को आज तक नहीं पता। नारा हैदरी। फौरन जनाब अमीर सुवेद, मेरे मौला सलामत रखे तुम्हें, बेहतरीन खतीब हमारे भाई सुवेद, कभी मजलिस पढ़वाइएगा तबीयत खुश हो जाएगी। मुतवज्जे हुए, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि यह कबूतर बिल्कुल सच कह रहा है। कबूतरी बिल्कुल खामोश। अब उसने कुछ नहीं कहा, चूंकि इतनी बड़ी गवाही आ गई।
ہاں دیکھیے ماننے والی بات جو ہوتی ہے، ہاں ماننے کے لیے جو ہے میرے عزیزوں، جسے نہیں ماننا، جسے نہیں ماننا تو اس نے تو شق القمر بھی دیکھا ہے، اس نے وہ سورج پلٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، مردے زندہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، پھر بھی نہیں مانا۔ اور جسے ماننا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل پہ زیادہ، ہاں ایک ہی دلیل کافی ہو جاتی ہے۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ جعفر الدقان، واقعہ سنیے۔ جعفر الدقان بہت بڑا ایک محدث تھا، یہ راوی ہے جعفر الدقان۔ اس کے پاس جاتے تھے یہ علم حدیث سیکھنے کے لیے بغداد میں۔ ایک اور اس کا ساتھی جعفر الدقان کا، جانے کے بعد جو ہے وہ اس سے علم حدیث سیکھتے تھے۔ شیخ المحدثین تھا، شیخ المحدثین اسے کہتے ہیں جس کے 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں۔ لیکن جب بھی امیر المومنین کی فضیلت میں یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں کوئی حدیث ہوتی تھی تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کیوں کیسے کر کے اس کو ضعیف بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو دونوں دوستوں میں یہ مشورہ ہوا، جعفر الدقان اور اس کے دوست میں، کہ بھائی کوئی ایسی حدیث نکال کے لائیں کہ جو طرفین میں جس کی سند کے اوپر کوئی ڈیش نہ رکھ سکے، دیکھتے ہیں اس کا کیا عقیدہ ہے، یہ محب ہے یا ناسبی ہے، پتہ لگائیں اس بات کا۔ باقاعدہ جو ہے وہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے کہا استاد ایک حدیث ہے ذرا سا ملاحظہ فرمائیں۔ اب اس نے پڑھنا شروع کیا، آخر تک پڑھتا چلا گیا، اس کی سند بھی پڑھ، کہا کہ دیکھو سند بھی ٹھیک ہے، املا بھی ٹھیک ہے، متن بھی ٹھیک ہے، مگر میرا دل نہیں مانتا کہ ایسے ہوگا۔ اہل بیت کے دشمن کی بات اچھے لہجے میں کہہ دوں، کرار مولائی سے کبھی توقع مت رکھنا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ بالکل تھک گئے ہیں آپ حضرات، صلوات پڑھے محمد و آل۔ بلند آواز سے ہاں۔ تو جعفر الدقان نے بالکل یہ طے کر لیا کہ بھائی اب جو ہے وہ اس کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، آج یہ پتہ چل گیا کہ یہ ناسبی ہے۔ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں سو گیا، اپنے غرفے کے اندر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے یہی ہمارا استاد جو ہے وہ جامع مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، میں بھی وہی ہوں۔ میں جیسے ہی باہر نکلا تو میں نے مولا امیر المومنین کو ایک خچر کے اوپر جو ہے وہ سوار دیکھا، ہاتھ میں حضرت کے نیزہ تھا، اور اتنے جلال کے عالم میں جناب امیر علیہ السلام مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ میں تو سمجھ گیا کہ آج اس کی محدث کی خیر نہیں ہے۔ بس جناب امیر علیہ السلام نے اس کی آنکھ کے اندر وہ عصا چبھو کے کہا کہ بدبخت، ہماری فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے، ہماری فضیلت کی حدیث کی تصدیق کرتے ہوئے تجھے کیا بات آ رہی ہے؟ کہا کہ بس میں نے تو یہ سنا اور فوراً جو ہے میری آنکھ کھل گئی۔ میں دوڑا اپنے دوست کی طرف، ابھی میں راستے میں آدھے ہی راستے میں تھا کہ میرا دوست بھی مجھے وہیں ملا، وہ بھی اپنے گھر سے دوڑا، بالکل آدھے راستے میں ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تمہارے پاس۔ کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آپ کے پاس۔ کہا کیوں؟ کہا کہ خواب سنانا ہے۔ کہا خدا کی قسم مجھے بھی خواب سنانا ہے۔ نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات؟
کہا کہ خواب کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے کہ جیسے امیر المومنین نے اس کی آنکھ کے اندر وہ عصا چبھو دیا اور اس سے یہ کہا، اور پھر میری آنکھ کھل گئی. کہا کہ تو پھر میں نے بھی خدا کی قسم یہی دیکھا ہے، میں نے بھی یہی دیکھا. کہا کہ تو بس اب صبح کا انتظار کرو، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے. ارے متوجہ نہیں ہے آپ حضرات، اب صبح دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے. توجہ. اب جیسے ہی جو ہے وہ صبح بڑی مشکل سے صبح ہوئی، جلدی جلدی نماز پڑھ کے فوراً جو ہے جا کے دق الباب کیا. اس کی کنیز جو ہے دروازے پہ آئی. انہوں نے کہا کہاں ہے استاد؟ کہا کہ رات سے استاد کی آنکھ میں کچھ پرابلم ہے. ہائے، بس صحن کے اندر جو ہے چاروں طرف پھر رہے ہیں، اپنی آنکھ کو پکڑے ہوئے، لبوں پہ یہی ہے، علی نے مجھے کانا کر دیا، علی نے مجھے کانا اللہ اکبر. کہا کہ کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا منع کیا انہوں نے. فوراً کہا کہ ایک طرف ہٹو، ہم ان کی دوا لے کے آئے ہیں. اور فوراً جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو اتنی سویرے؟ کہا کہ حضور ایک خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے. پھر دوسرے سے پوچھا تو نے کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ خدا کی قسم یہی خواب دیکھا ہے. اب دونوں کے منہ کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے ابے تم نے صرف یہ خواب دیکھا ہے، میں نے جھیلا ہے. کہہ رہا حیدری، تم نے دیکھا ہے، میں نے جھیلا ہے. کا مطلب آگے بھائی ایسا ہے، پھر ایک آنکھ تو آپ کی ضائع ہو ہی گئی ہے، دوسری بچا لیجئے. میرے مولا دونوں آنکھ بھی پھوڑ سکتے تھے، مار بھی سکتے تھے، لیکن میرے مولا نے آپ کی ایک آنکھ اسی لیے پھوڑی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ سنبھل جائیں، تھوڑی سی اصلاح ہو جائے، توبہ استغفار کر لے. کریم ہے میرے مولا، منتہی الحلم ہے. تو پتہ ہے کیا کہا اس نے، کیا جواب دیا؟ تاریخی جواب ہے اس کا، یہ اللہ لعنت کرے اس کے اوپر. کہا کہ سن، اگر علی میری دونوں آنکھیں بھی پھوڑ دے پھر بھی میں علی کو ان سے افضل نہیں کہہ سکتا جس کو افضل مانتا ہوں. اللہ لعنت. بلند آواز سے میرے عزیزو، یہ مسئلہ جو ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ان باتوں کے اوپر یقین رکھنا، انہی باتوں پہ یقین رکھنے کا نام تو ایمان ہے. ہاں توجہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میرے عزیزو، یہ جتنے نام لیا جاتا ہے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا، پوری کربلا جو ہوئی ہے نا، یہ علی دشمنی میں ہوئی ہے. پوری کربلا تاریخ پڑھیے، پوری کربلا علی دشمنی میں. مجلسوں میں اسی لیے جو ہے وہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوتا ہے. ہاں، سب کو جواب دیا ہے حسین ابن علی علیہ السلام نے. میرا پھر سوال، میں اسی جگہ ہوں اب تک کہ یہ مجلسوں کے ثواب کیوں ہے یہ اس قدر ثواب؟ یہ اس لیے ہے میرے عزیزوں کے زمانے نے آل محمد کا غلط تعارف کرایا. بہترین شاعر ہمارے بھائی احسن سعید، بہترین شاعر. فور ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں، ہاں بہترین شاعر. اب میں اپنی بستی میں لے کے جاؤں اور کہنے لگوں، کہا کہ حضور بس ایسا پڑھ دیجئے کہ بس قیامت ہو جائے. اب جناب احسن سعید صاحب نے جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا، پوری بستی جو ہے پنجوں کے بل کھڑی ہو گئی.
اب میں نے چپکے سے جو ہے، اب سب کے سب تعریفیں کر رہے ہیں، کیا کہنے بھائی، کیا خوب پڑھا ہے، کتنے اچھے اشعار کہے ہیں بھائی، کیا خوب شاعر ہیں. اور میں تعارف میں ان کے یہ کہہ دوں کہ جناب پڑھتے تو بہت عمدہ ہیں احسن سعید صاحب، مگر یہ کہ ان کو شجاعت صاحب کہہ کے دیتے ہیں کلام. حق اور انصاف سے بتائیے گا کہ دل پہ کتنی چوٹ لگے گی. چوٹ لگے گی یا نہیں؟ کہ جس آپ ہمیں کچھ، چاہے میں پھر بعد میں لاکھ روپے جو ہے وہ نذرانہ دوں ایک ایک شعر کا، لیکن یہ مجھ سے راضی نہیں ہو سکتے. راضی یوں نہیں ہوں گے کہ جس تعارف کے ہم حقدار تھے تم نے وہ تعارف نہ کرایا. ہے یا نہیں؟ ثقیفہ میڈیا نے آل محمد علیہ السلام کا غلط تعارف کرایا. حق اور انصاف سے بتائیے کہ رسول مقبول کا تعارف کرایا زمانے کے سامنے یہ کہہ کے کہ وہ تو ان پڑھ تھے. بھائی جب تم اپنے دھرم کے پرورتک کا تعارف ان پڑھ کہہ کے کرا رہے ہو تو پھر دنیا سے جو ہے وہ پڑھا لکھا اپنے آپ کو کہلوانے کی تمنا کیوں رکھتے ہو؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. سو گئے آپ حضرات، میں تو اب سے پڑھنا شروع کیا. بلند آواز سے صلوات پڑھیں جس کو تھکان نہیں ہو رہی ہے. اگر دیر ہو گئی ہو تو بالکل چھوڑ رہا ہوں، بالکل طبیعت میری آمادہ. ہاں تو پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہاں یہ مجلس سید الشہداء، یعنی کتنی عجیب بات ہے مولانا صاحب قبلہ، کتنی عجیب بات ہے. اگر میں کسی اچھے خاصے آدمی کو یہ مشہور کر دوں کہ وہ پیش نماز بھی ہو، باقاعدہ جماعت بھی اس کے پیچھے لگتی ہو، اور اس کے متعلق میں یہ کہنا شروع کر دوں جناب وہ جماعت تو پڑھاتے مگر ان پہ وضو نہیں آتی، کتنی بری بات ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ جو کل ایمان کا باپ ہو، کل ایمان کا باپ جو ہو، جس نے رسول کو بھی پالا ہو، کل ایمان کو بھی پالا ہو، اس ابو طالب علیہ السلام کا جب تعارف کراتے ہیں مسلمان، کیا کہہ کے اے جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. کیا عجیب و غریب بات ہے بھائی، کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے. کتنی خطرناک بات ہے یہ رونے کا مقام ہے کہ کیا تعارف کرا رہے ہو. مگر یہ بھی ایک عجیب بات ہے، خدا کی قسم ان تمام تر سوالات کے جواب دیتی ہے مجلس حسین. ہاں یہ ثقیفہ میڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مجلس عزا کی بنیاد رکھی. ہاں مجلس عزا کی بنیاد رکھی. لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے ہی. قتل کرنے والوں پہ لعنت، ظلم کرنے والوں پہ لعنت، اور جنہوں نے سنا اور سن کے اس پہ راضی رہے ان کے اوپر اللہ کی لعنت. بھائی تین ہیں کہ جنہوں نے قتل کیا ان پہ لعنت، جو ہاں اور ہاں جنہوں نے ظلم کیا ان کے اوپر لعنت، اور جنہوں نے سنا اور سن کے اس پہ راضی رہے. جب آزاد کر دیے گئے اسیران اہل بیت، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے جناب سید سجاد نے کہا کہ پھپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے ہیں. حسین نے تو سب کو سمجھا دیا تھا نوکے نیزہ پہ آنے کے بعد کربلا میں جیسے ہی تلاوت سورہ کہف کرنا شروع کی، توجہ پھر توجہ، حالانکہ حسین ابن علی نوکے نیزہ سے زبردست خطبہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے، ایسا خطبہ کہ لوگوں کی عقلوں کو متحیر کر دیتا، آخری آدمی تک توجہ. لیکن حسین نے نوکے نیزہ پر
اپنے تعارف کے لیے قرآن مجید کے سورہ کہف ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ یزید نے حملہ کیا تھا قرآن پر. کیا سمجھے لکھنؤ والوں؟ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے. جو قرآن پہ حملہ کرے وہی تو یزید ہے. حسین نے جواب دیا نوکے نیزہ سے، ہے اور کیا کہ دیکھو میں نوکے نیزہ سے سنا رہا ہوں قرآن، اور اے یزید تو نے اگر قرآن کو جھٹلایا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ کا رسول نہیں، میرا نانا جو ہے وہ اللہ کا رسول نہیں، تو دیکھ میں نوکے نیزہ سے تلاوت کلام پاک کر کے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اور سن اگر اب دیکھیں حکمت حسین، اے یزید اگر یہ قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں میں نوکے نیزہ سے، توجہ یہ حکمت ہے حسین کی کہ میں نوکے نیزہ سے آج تلاوت کلام پاک کر رہا ہوں، اور یزید اگر تجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی میں نے حافظ قرآن نہ بنا دیا، حسین نہ کہنا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنا منصب سنبھالا، بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنا منصب سنبھالا. جو حسین سے لڑے وہ مرے، جو بھاگے وہ بچے. جو جناب عباس سے لڑے وہ مرے، جو بھاگے وہ بچے. ان بھاگنے والوں کی آخری پناہ گاہ کا نام ہے دربار یزید. اب جناب زینب کبریٰ نے اپنا منصب سنبھالا. اب منظر تو یہ ہے قبلہ کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا، لیکن پس منظر اس کا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بھاگنے والے تھے اور بھاگ کے بچنے والے تھے ان سب کو اسیر کر کے جناب زینب کبریٰ لے جا رہی ہیں ان کی آخری قتل گاہ پہ. جانے کے بعد میری شہزادی سلام اللہ علیہ نے بصیرت سے دیکھیے گا واقعہ کربلا کو. اللہ اکبر. کیا ہوا کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے تو چیلنج کر دیا کہ یزید جتنا تیرے اندر دم ہے بروئے کار لے آ، جتنی طاقت تیرے اندر ہے صرف کر دے، مگر یہ بات یاد رکھنا نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہماری محبتوں کو مومنوں کے دل سے نکال سکتا ہے. اور پھر جب ایسا خطبہ ارشاد فرمایا، چاروں طرف جو ہے وہ لوگ آئے تھے ہنستے ہوئے گئے روتے ہوئے، تو یزید ملعون کو اپنی حکومت جو ہے وہ متزلزل دکھائی دینے لگی. اس نے جلدی سے جو ہے وہ رہائی کا فرمان جاری کر دیا. اور پھر جناب سید سجاد علیہ السلام کے پاس ایک ایلچی آیا، کہا کہ آپ آزاد کر دیے گئے. جناب سید سجاد نے کہا کہ جا یزید سے کہہ دے ہم اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کے جواب دیں گے. ایک جملہ کہہ دوں بھائی بی بی سلام اللہ علیہ کے فضیلت میں، آخری آدمی تک اگر سننے کے لیے تیار ہو. عام قافلے کی قیادت کرنا اور ہے، چاہے جس سواری پہ بیٹھ کے قیادت کوئی کرے، عام قافلے کی قیادت کرنا اور بات ہے. اور سر حسین سمیت جس قافلے کے اندر 3 معصوم ہو اس قافلے کی قافلہ سالار ہے جناب زینب کبریٰ. سمجھ میں آیا بی بی سلام اللہ علیہ کی منزلت. جناب سید سجاد علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں یہ یزید کی طرف سے فرمان ہے کہ ہم آزاد کر دیے گئے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا میرے لال ابھی میں اپنے ماجائے حسین پہ رو نہیں سکی،
ہمارے لیے ایک مکان کا انتظام کیا جائے. رہا ہونے کے بعد پہلی مجلس ہے. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, ذرا سا بس ایک بات کہنی ہے اور اس کے بعد بس مصائب. توجہ, اب یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پہلی مجلس کی. یہ پہلی مجلس نہیں کی, یہ پہلی مجلس کی جو بنیاد رکھی ہے نا, یہ بی بی نے ایک میڈیا بنایا ہے. اور جتنے بھی حسین کے چاہنے والے ہیں اور حسین کی محبت کے دعوے دار ہیں, ان سب کو دعوت دی ہے کہ دیکھو قتل کرنے والے بھی چلے جائیں گے, جنہیں قتل کیا گیا ہے وہ بھی پردہ فرما جائیں گے, لیکن ایک دائرہ ہے قیامت تک بہت وسیع. کون سا؟ کہ جو یہ قتل سنیں گے اور اس پہ راضی رہیں گے. لہذا میرے بھائی حسین کے چاہنے والے بھی قیامت تک رہیں گے. لہذا جو بھی میرے بھائی حسین کی محبت کا دعوے دار ہے وہ جو ہے احتجاج کرے اس بات کے اوپر کہ کون ہے جو قتل حسین پہ راضی ہے, اس کا پتہ لگاؤ. بی بی کیسے پتہ لگائے؟ کہا کہ جلوس نکالو. بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دوں کہ اگر کہیں قتل ہو جائے اور پولیس اس میں رشوت کھا لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑے ادھیکاری کے پاس جایا جاتا ہے. اگر سب کے سب جو ہے وہ بے ایمانہ کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ پبلک پروٹیسٹ کرتی ہے, احتجاج کرتی ہے, تاکہ احتجاج میں کرتی کیا ہے کہ کوئی ریل کے ٹریک پھاڑ ڈالے گا, کوئی بسوں کے اندر آگ لگائے گا, کوئی پبلک کو پریشان کرے گا, کوئی دکانوں کو آگ لگائے گا. یہی کرتے ہیں نا لوگ. لیکن قتل ہوا ہے حسین کا, یہ عام بات نہیں ہے. قتل ہوا ہے حسین کا, اور حسین کے قتل کو چھپانے کے لیے رشوت کھائی ہے بڑے بڑے محدثین نے. ارے توجہ میرے عزیزوں, میں نے کیا بات کہی؟ رشوت کھائی ہے بڑے بڑے مورخین نے. بی بی نے کہا کہ احتجاج کرو. بی بی احتجاج کیسے کریں؟ کہا کہ دیکھو انسانیت کا علمبردار ہے میرا ماجایا حسین, خبردار سے خبردار تمہاری ذات سے کسی انسان کو نقصان نہ پہنچے. بی بی پھر احتجاج کیسے کریں؟ کہا کہ احتجاج کا طریقہ یہ ہونا چاہیے, کھانا کھلاؤ, پانی پلاؤ, ہاتھ بھی تمہارا ہونا چاہیے, سینہ بھی تمہارا ہونا چاہیے, چھری بھی تمہاری ہونی چاہیے, کمر بھی تمہاری ہونی چاہیے, سر بھی تمہارا ہونا چاہیے, خون بھی تمہارے بدن سے نکلنا چاہیے. بی بی پھر تو چوٹ ہمیں ہی لگے گی جب ہمارا ہاتھ ہمارے سینے کے اوپر پڑے گا. کہا کہ یہ ہے منظر, پس منظر سن, ہاتھ تیرا ہوگا, پڑے گا تیرے سینے پہ, مگر درد ہوگا کہیں اور. درد ہوگا کہیں اور. دنیا بڑے خوشی خوشی کر رہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے چیمپئن بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک آدمی نے امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگا دیے تھے. دھونسیا رہے ہو یہ کہنے کے بعد کہ اس بات سے ہم ڈر جائیں گے. ارے تمہارا یزید زندہ باد کے نعرے لگانا جو ہے نا, خدا کی قسم ہماری جیت کی سب سے بڑی علامت ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہمارے اس احتجاج کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو یزیدی ہے بیان کرے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ نعرہ حیدری زندہ مردہ مردہ مردہ. حیدری. میرے عزیزو
یہ مجلس سید الشہداء یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اس کے لیے, بڑی جانیں گئی ہیں اس کے لیے. یہ لفظ حسین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا. یہ وہ نام ہے خدا کی قسم جو معجزہ ہے. بڑے بڑے کڑیل جوان مرتے دیکھے ہیں ہم نے, لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے ورثہ انہیں بھول جاتے ہیں. لیکن جب بھی حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے 1400 سال کے بعد بھی ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں. ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں. حسین نے تو خود کہا ہے انا قتیل العبرا. رونے کے لیے آئے ہونا, الوداعی مجلس ہے. اور آج کی شب جو ہے, آج کی شب, اللہ اکبر, یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی شب. ایناً امام زمانہ بھی اسی عمر میں یتیم ہوئے ہیں جس عمر میں جناب سکینہ یتیم ہوئی. طاقت نہیں ہے پڑھنے کی میرے عزیزوں, مگر پھر بھی کوشش کروں گا آخری لمحات تک بولوں. حسین نے خود کہا انا قتیل العبرا, ارے میں وہ رلا رلا کے قتل کیا جانے والا. مومن جب بھی میرا نام سنے گا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. کہاں کہاں رلایا ہے حسین کو. کبھی علی اکبر کے لاشے پہ رلایا, کبھی اونو محمد کے لاشے پہ رلایا, کبھی جناب قاسم کے لاشے پہ رلایا, کبھی ابو الفضل العباس کے لاشے پہ رلایا. کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے, کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے. اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا میرے عزیزوں کہ کتنے زخم تھے. مجھ سے فرمائش کی گئی ہے بہت سارے مصائب کی, لیکن سب کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا. جہاں تک ذہن میں آ رہا ہے وہیں تلک میں بات کروں گا آپ کے سامنے کہ وصیت سید الشہداء. میرے عزیزوں کیا وصیت کی ہے حسین ابن علی نے. آخری لمحات میں آنے کے بعد جناب سید سجاد کو دیکھا کہ حضرت جو ہے وہ بستر کے اوپر ہیں اور عالم میں غش میں ہیں. حضرت کے بازو مبارک کو پکڑ کے ہلایا. جب جناب سید سجاد سے اٹھا نہ گیا تو حسین نے اپنے زخمی رخسارے کو جناب سید سجاد کے رخسارے پہ ملنا شروع کیا. جناب سید سجاد نے جیسے ہی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک زخمی ہے کہ جو ان کے بستر پہ بیٹھا ہوا ہے. استفامیہ نظر سے, جس کے جسم پہ اتنے زخم ہیں, جملے سنیں گے مقتل کے تڑپ جائیں گے خدا کی قسم, کہ جب وہ زخمی سانس لیتا ہے تو اس کے بدن پہ لگے ہوئے زخم ایسے منہ کھولتے ہیں کہ جیسے پیاس سے بلبلاتی ہوئی چڑیا منہ کھولتی ہے. استفامیہ نظر سے جناب زینب کبریٰ کو دیکھا. پھوپھی اماں یہ زخمی کون ہے؟ ارے تڑپ کے میری شہزادی نے کہا میرا لال پہچانا نہیں. ارے یہ میرا ماجایا حسین ہے, رخصت آخر کے لیے آیا ہے. رخصت آخر کے لیے. پھوپھی اماں کیا چچا عباس نہیں رہے؟ کیا بھیا علی اکبر نہ رہے؟ کیا اونو محمد نہ رہے؟ خدا کی قسم ساری بلاغت قربان ہو جائیں اے حسین آپ کے اس ایک جملے کے اوپر. حضرت نے فرمایا میرے لال بس یہ سمجھ لے کہ مردوں میں تیرے اور میرے علاوہ اب کوئی نہیں ہے. مردوں میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. حضرت نے جو ہے وہ ہاتھ قبضہ شمشیر کی طرف بڑھایا. حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا. کہا میرے لال کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بابا میں بھی آپ کے اوپر اپنی جان فدا کروں. کہ اے میرے لال تجھے تو نہ جانے کتنی دفعہ شہید ہونا ہے. ابھی تو تجھے بازار شام میں شہید ہونا ہے, تجھے زندان شام میں شہید ہونا. میرے لال میری کچھ وصیتیں سن لے. کہا کہ بابا ارشاد فرمائیے. کہا کہ میرے لال جب زندان شام سے چھوٹ کر جانا
میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اے شیعوں، تمہیں حسین نے اس وقت سلام کہا جب تم عالم وجود میں بھی نہیں تھے۔ جناب سید سجاد یوں ہی آتے ہیں مجلس کے اندر تاکہ کسی کو روتا ہوا دیکھے، اور بابا نے جو وصیت کی تھی وہ وصیت نبھا سکے اور اس تک سلام پہنچا سکے کہ اے میرے پدر بزرگوار کی مظلومی پہ رونے والے، تجھے میرے بابا میں نے اس وقت سلام کہا کہ جب تو عالم وجود میں بھی نہیں تھا۔ رونے کے لیے آئے ہو نا؟ جناب سید سجاد علیہ السلام سے کہا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، میرے شیعوں سے یہ کہنا میرے لال، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میرے علی اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا، میرے علی اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اس انداز سے حسین علیہ السلام وصیت کر کے جب خیمے سے برآمد ہوئے تو کیا عالم تھا؟ کبھی دریائے فرات کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی مقتل حضرت علی اکبر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہے کوئی میری سواری کا لانے والا؟ ایک بی بی خیمے سے برآمد ہوئی جس نے جناب عباس کی نیابت میں حسین کو گھوڑے کے اوپر سوار کیا۔ حسین میدان کارزار میں آئے اور کہا دیکھا تم نے جو کا سوکھا آٹا پھانکنے والے باپ کے خون کی طاقت، دیکھا تم نے چکیاں پیسنے والی ماں کے دودھ کی طاقت۔ اب کی بار حسین نے غضب کا ارادہ کیا، امامے کے پیچ سوارے، تلوار کی باڑ کو دیکھا، کمر کے پٹکے کو کھینچا اور چاہا کہ بالکل الٹ کے رکھ دے سارے لشکر کو، لیکن ایک آواز آئی، اے حسین، اے نفس مطمئن، پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ بس اس آواز کا آنا تھا۔ حسین نے اپنی تلوار کو نیام کے اندر رکھ لیا، بس تلوار کا نیام میں رکھنا تھا۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، ارے جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اس نے پتھر مارے، اس نے سلگتی ہوئی ریت کو زخموں کی طرف اچھالنا شروع کیا۔ خدا آپ کو توفیق دے اور آپ کربلائے معلیٰ جائیں۔ ایک جگہ ہے مقام امام زمان، مقام امام زمان۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ میری بات کی تصدیق کریں گے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا میرے معبود جلدی سے بلا لے کربلائے معلیٰ۔ اور جناب سید الساجدین علیہ السلام کس قدر روئے ہیں حسین علیہ السلام کو۔ میرے عزیزوں، رونے میں بخل نہ کرنا۔ تو مقام امام زمانہ جو ہے غیبت صغرا میں آپ کے 12ویں امام ہر جگہ بیٹھ کے پانی کے آنسو روتے تھے، اس جگہ بیٹھ کے خون کے آنسو روتے تھے۔ ارے کسی نے پوچھا میرے مولا، ہر جگہ تو پانی کے آنسو روتے ہو، اس جگہ بیٹھ کے خون کے آنسو کیوں روتے ہو؟ تو جانتے ہو کہ کیا جواب دیا میرے مولا نے؟ کہا کہ ارے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں میرے جد حسین نے ذوالجناح کی زین چھوڑی تھی۔ رونے والوں، رونے کے لیے تو یہی بات کافی ہے، بخل کر کے نہ رونا۔ آخری مجلس ہے۔ کہا مولا یہاں سے تو حسین کی سجدگاہ بہت دور ہے، پھر آخری سجدگاہ تک حسین پہنچے کیسے؟ تو بتایا، کہا کبھی کوہنیوں کے بل چلتے تھے، کبھی گھٹنوں کے بل چلتے تھے، کبھی تڑپ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی گر جاتے تھے، کبھی گرا دیے جاتے تھے۔ اس انداز سے آخری سجدگاہ تک پہنچے تو سنان ابن انس، اللہ اس کے اوپر لعنت کرے، جب اس نے دیکھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام روح کے نکلنے کے سبب کبھی دائیں طرف اپنے بدن کو پھیلاتے ہیں، کبھی سکیڑتے ہیں، کبھی بائیں طرف بدن کو پھیلاتے ہیں اور سکیڑتے ہیں، تو ایک مرتبہ سنان بن انس ہمت یہ نہیں ہے کہ نزدیک آ جائے، ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ حسین کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے یا ابھی بھی رمق جان باقی ہے، کہ اس نے کہا حسین، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس ملعون نے کہا حسین، کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ لگاتار آواز دیتا رہا، مگر مکاری اس ملعون کی سنان بن انس کی کہ اس نے کہا کہ حسین، ہماری فوجیں اب خیموں کی طرف بڑھ رہی ہیں،
अरे बस ये वो जुमला था कि हुसैन ने पूरी ताकत को समेट के जैसे ही आंख खोली और हसरत भरी नजर से खेमों की तरफ देखा, इस मलऊन ने नेजा उठाया और नेजा उठाने के बाद इतना जबरदस्त नेजा मेरे आका के सीने के अंदर मारा, मातम करके रो, ऐसा नेजा हुसैन के सीने में मारा कि नेजा आर पार हो गया। फिर दोबारा नेजा मारा, फिर दोबारा नेजा मारा, और ये नेजे खा के हुसैन कहते जाते थे, अम्मा अम्मा। रोने के लिए आए हो ना? नाफे ये यजीद की फौज का नामा निगार है। ये कहता है कि मैंने देखा कि शिमरे मलून कुंद खंजर लेके आगे बढ़ा, तो मैंने देखा कि हुसैन इब्ने अली के लबों में जुम्बिश हुई। मैं डरा कि कहीं हुसैन हमारे लिए बद्दुआ ना कर दे, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कानों को करीब लबे हुसैन किया तो मैंने सुना कि हुसैन कह रहे हैं कि ए शिमरे मलऊन, तुझे मालूम है कि मैं 3 दिन का भूखा प्यासा हूं। तो नाफे कहता है कि मुझे बड़ी शर्म आई और मैं दौड़ा उमर साद मलऊन की तरफ और मैंने कहा, ए उमर मलऊन, तू खड़ा हुआ देख रहा है जिसकी माँ के सदके में सारी कायनात के दरिया खल्क किए गए हैं, जिसकी माँ के मेहर में सारी दुनिया के दरिया, वो हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बह किया जा रहा है और तू खड़ा हुआ देख रहा है। उस मलून ने सर को झुका लिया। नाफे कहता है, यजीदी फौज का नामा निगार, ये कहता है कि उसने सर को झुका लिया। मैं ये समझा कि शायद इसने मुझे पानी लाने की इजाजत दे दी। अरे मैंने एक सूखी हुई मश्क उठाई और अभी मैं दरियाए फरात की तरफ चंद ही कदम चला था, मैंने देखा कि जमीन हिलने लगी, आसमान थर्राने लगा, फरात का पानी नेज़ों उछलने लगा। अरे मैंने पलट के देखा तो शिमरे मलून अपना काम तमाम कर चुका था। उसके दामन में एक शय थी। मैंने कहा, शिमर तेरे दामन में क्या है? तो उस मलून ने खून भरा सर निकाल के कहा, हाज़ा रासे हुसैन, अरे ये हुसैन इब्ने अली का सर है। मैंने कहा, कांप क्यों रहा है? कहा कि ए शिमर, जब मैं इस सर को तन से जुदा करना चाहता था तो एक बीबी थी कि जो कभी अपनी कलाइयां मेरी तलवार के नीचे रख देती थी, कभी अपनी बाहें मेरी तलवार के नीचे रख देती थी, कभी अपना गला मेरी तलवार के नीचे रख देती थी, और उसकी जबान पे यही नाला था, हाय मेरे हुसैन, हाय हुसैन। ए मेरे मौला इमाम अस्करी, आपको जनाबे इमाम ज़माना अज्जलल्लाह तआला फरजो शरीफ ने गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, मगर ये वो मजलूम है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने किस तरह जो है वो एजाज़ इमामत से आने के बाद जो है जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सुपुर्द खाक किया है। मेरे अजीजों, खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती इस बात पे, इस सदमे पे इतना रोए हैं जनाबे सैयदे सज्जाद के एजाज़ इमामत से आके हुसैन अलैहिस्सलाम खुद दिलासा देते थे। ए मेरे लाल सज्जाद, चुप हो रुक रुक के जो तलवार चली खुश्क गले पर, रुक रुक के जो तलवार चली
خشک گلے پر زہرا کی صدا آئی کہ آہستہ ستمگر حیدر نے بڑے پیار سے زانو پلیا سر گردوں کی طرف دیکھ کے بولے یہ پیمبر شکوہ نہیں نکلا میرے پیاسے کے لبوں سے نکلی ہے میری روح نواسے کے لبوں سے تو ذبح کے وقت کا اب حال سناؤں تمہیں کیا اور زینبہ پہنچی تھی شبیر تلک ننگے پا بہن کرتی تھی سکینہ میرے بابا بابا رکھ دیتی تھی گلا تیغ کے نیچے زہرا جب علی ہاتھ پکڑتے تھے تو ہٹ جاتی تھی پھر تڑپ کر تنے بے سر سے لپٹ جاتی تھی صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وغل الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم خص أنت أول ظالم باللغن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لغن يزيد خامسا ولغن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة السلام عليك يا عالم غير معلمة السلام عليك يا فاهم غير مفهمة السلام عليك يا شريكة الحسين زينب بنت أمير المؤمنين السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا أبا الفضل العباس السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين يا والينا يا ولي الله أغثني يا قرة عين أسد الله أغثني ارحم لنبي ويد الله أغثني قد جئت إلى بابك لله أغثني
من کانا سوا کا ملک الجنت والناس لا والی جونا غیروں کا یا حضرت عباس لا والی جونا غیروں کا یا حضرت عباس لا والی جونا غیروں کا یا حضرت عباس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس صلی اللہ علیکم یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا الراز بالقدر والقضاء علیک التحیۃ والثناء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک واغوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل